دورہ قرآن میں 11واں پارہ یعتذرون۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعتذرون کا معنی ہے کہ وہ عذر پیش کریں گے، یعنی وہ تمہارے سامنے ایکسکیوزز رکھیں گے۔ اور یہ کرنے والے کون ہیں؟ یعنی منافقین۔ تو پہلے حصے میں کیا بات آ رہی ہے؟ یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ جب تم واپس لوٹو گے، یعنی ایمان والے جب جنگ سے واپس لوٹیں گے تو یہ جو منافقین ہیں یہ آپ کے آگے ایکسکیوزز رکھیں گے کہ جی ہم تو آپ کے وفادار ہیں، یعنی ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، اور قسمیں کھائیں گے کہ مسلمان ان سے اوائڈ کرے، یعنی ان کو درگزر کرے۔ یعنی انفیکٹ حال ان کا یہ تھا کہ مشکل آئی ہے تو دور بھاگ جاؤ مسلمانوں سے، اب اگر ان کو نفع ملا ہے تو ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ ہے خلاصہ ہر چیز کا۔ اور چاہتے کیا تھے کہ قسمیں کھا کر مسلمانوں کو راضی کر لے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ان نادانوں کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اگر تم ان سے راضی ہو بھی جاؤ، یعنی مسلمان ان سے راضی ہو بھی جائیں، تو اس سے کوئی بھلا فرق پڑتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ کیا دنیا کا فائدہ؟ لیکن اصل میں تو جس کی انہوں نے اطاعت نہیں کی، جس پر ایمان نہیں رکھا، اصل خسارہ تو وہ ہے، تو وہ تو وہیں کا وہیں موجود ہے۔ تو اللہ کیسے راضی ہو سکتا ہے ان سے؟ تو نبی سے کہا جا رہا ہے کہ جب یہ آپ کے سامنے عذر رکھیں تو ان سے کہیے کہ ہمارے سامنے ایکسکیوزز نہ دو، ہمیں تو اللہ تمہارے بارے میں جو بات سچی تھی وہ خبر دے چکا، اور آئندہ بھی اللہ اور اس کا رسول تمہارے جو کام ہے نا وہ دیکھ لیں گے۔ پیج کے دوسرے حصے میں عرابیوں کے بارے میں ذکر ہے، یعنی کہ وہ لوگ ہیں جو دیہات گاؤں وغیرہ میں رہنے والے تھے، اور کچھ ان میں منافقین بھی تھے، اور سٹیز میں رہنے والے لوگوں کی بنسبت ان کی اخلاق اور کردار، ان کے کریکٹرسٹکس میں زیادہ آپ کو کھردرا پن، سختی اور درشتگی پائی جاتی تھی۔ اور اسی طرح جو منافقین تھے وہ اپنے کفر و نفاق میں بھی شہریوں کی نسبت زیادہ سختی پر اڑے ہوئے تھے، یعنی انہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کا اتفاق نہ ہوتا، انہیں شریعت کا زیادہ علم نہیں تھا، اسی لیے وہ اپنے اس نفاق پر زیادہ سختی پر جمے ہوئے تھے۔ جیسے کہ ایک واقعے میں بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک اعرابی آیا، تو نبی علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ کیا تم اپنے بچوں کو بوسہ دیتے ہو؟ تو صحابہ نے عرض کیا ہاں۔ انہوں نے کہا واللہ ہم تو بوسہ نہیں دیتے، یعنی اس آدمی عرابی نے کہا کہ ہم تو بوسہ نہیں دیتے۔ تو آپ نے یہ سن کر فرمایا اگر اللہ نے تمہارے دلوں سے رحم اور شفقت کا جذبہ نکال دیا ہے تو میرا اس میں کیا اختیار ہے؟ پھر جی ہمیں موٹیویشن ملتی ہے یہاں پر خرچ کرنے کے حوالے سے، یعنی کہ ہمیں خود بھی خرچ کرنا ہے اللہ کی راہ میں اور دوسروں کو بھی انکریجمنٹ کرنا ہے، یعنی انکریجمنٹ ٹو اسپینڈ ان دا کاز آف اللہ۔ اس کے لیے یعنی گریٹ ریوارڈ ہے جو یہ کام کر رہا ہے، خود بھی نیکی کرنی ہے اور دوسروں کو بھی نیکی پر ابھارنا ہے۔ اسی طرح علم کی فضیلت، یعنی جن کے پاس دین کا علم نہیں ہے اور وہ سچے بھی نہیں ہیں، عمل کرنے والے بھی نہیں ہیں، تو وہ خطا کی طرف ہیں، وہ اللہ کے قریب نہیں ہیں۔ جیسے ایک اسکالر کی بات ہے کہ علم سیکھو یا سکھاؤ، ان دو سٹیٹس میں رہو، تیسری پہ مت جانا، نہیں تو خسارہ ہے، تباہی ہے۔ اگلے پیج کو دیکھتے ہیں آیت نمبر 100 سے۔ یہاں پر بڑی ہی خوبصورت بشارت دی جا رہی ہے ایمان والوں کے لیے، اور ان کو 3 گروپس میں کیٹیگورائز کیا گیا ہے۔ پہلے کون ہے جی؟ والسابقون الاولون، یعنی ایمان میں سب سے آگے، جو سب سے بڑھ کر ہیں، افضل ہیں۔ تو ان میں وہ مہاجرین آ رہے ہیں جنہوں نے یعنی مکہ سے انہوں نے ہجرت کی تھی دین کی خاطر، اللہ اور رسول کے حکم پر، اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، گھر بار مال و دولت سب کچھ چھوڑا اللہ کی خاطر اور مدینہ آ گئے۔ تو یہ اللہ ان کو کہہ رہا ہے جی یہ ٹاپ کے ہیں، اول۔ دوسرے نمبر پر وہ انصار جو مدینہ میں تھے اور انہوں نے دل و جان سے اپنے ان بھائیوں کی مدد کی، ان کو واقعی سگے بھائیوں سے بڑھ کر انہوں نے سمجھا، خوب ان کی تواضع کی اور سب کچھ اپنا ان کی خدمت میں پیش کر دیا۔ ایک آتی ہے نا مثال، ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک انصاری صحابی تھے، ان کی 2 بیویاں تھیں، تو انہوں نے اپنے مہاجر بھائی سے کہا جو شادی شدہ نہیں تھا کہ میں اپنی ایک بیوی کو طلاق دیتا ہوں تو آپ اس سے نکاح کر لیجئے، یعنی اس حد تک انہوں نے اپنا سب کچھ ان کی خدمت میں رکھ دیا۔ تو یہ 2 گروہ ہیں جن کو کہا جا رہا ہے السابقون الاولون۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان جیسا ہی ایمان نصیب فرمائے، آمین یا رب۔ اچھا جی، تیسری قسم کون سی ہے اس کو بھی سمجھ لیجئے، یعنی وہ ایمان والے، بعض مفسرین نے اس کو عام رکھا ہے، اس چیز کو جنرل بات کہی، انہوں نے کہا ہے کہ وہ تمام مسلمان جو مہاجرین اور انصار کو پورے خلوص اور احسان کے ساتھ فالو کرتے ہیں، یعنی ان کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، اللہ رسول کا کہنا ماننے والے ہیں، ان صحابہ کرام ہی کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، تو وہ تمام کے تمام مسلمان اسی کیٹیگری میں آئیں گے۔ یعنی جیسے اللہ نے بات کی نا، بڑی خوبصورت بات آتی ہے، والذین اتبعوہم بإحسان، یعنی جنہوں نے فالو کیا ان کے سٹیپس کو،
پس اللہ ان سے بھی راضی ہوا. یعنی یہاں پر بات آ گئی, اللہ نے کہہ دیا تو ان کے لیے جنتیں ہیں جو ہمیشہ رہنے والی ہیں, جن کے نیچے نہریں بہیں گی. اور دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں, کسی ایک کو بھی تم فالو کرو گے نا تو تم ہدایت پالو گے. اسی طرح ایک اور حدیث مجھے یاد آئی, بڑی ہی پیاری حدیث ہے, بہت ہی زبردست بشارت ہے ایمان والوں کے لیے. کہ ایک صحابی نے پوچھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ, میرے تو اعمال نہیں ہیں کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں, ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما اور آپ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم, تو میرے اعمال آپ جیسے نہیں ہیں, تو میں کیسے آپ کا ساتھ پاؤں گا جبکہ میں چاہتا ہوں آپ کا ساتھ پانا. تو حدیث کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے اور ان کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز ہیں ان سے محبت رکھے گا تو وہ انہی کے ساتھ ہوگا. پھر اس پیج پر ہم اگین منافقوں کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ کچھ ایسے منافق ہیں کہ جو اپنے نفاق پر اڑے ہوئے ہیں, یعنی وہ وہاں سے ایمان کی طرف وہ نہیں آنے کے. پھر جی بڑی ہی اہم بات ہمارے لیے بھی اس میں کیا کہ اللہ فرما رہے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے گناہوں کا اقرار کر رہے ہیں, مان رہے ہیں, ایکسیپٹ کر رہے ہیں, اور انہوں نے ملے جلے عمل کیے ہیں, یعنی کچھ اچھے بھی کیے ہیں کچھ برے بھی کیے ہیں. اگرچہ ان آیتوں سے مراد کچھ ایسے مسلمان ہیں جو مخلص تھے لیکن بغیر کسی عذر کے وہ محض سستی کی وجہ سے جنگ تبوک میں نہیں گئے ساتھ, تو ان کے لیے ہے کہ وہ کچھ جنگوں میں تو وہ شامل بھی ہوئے لیکن کچھ میں ان کا پیچھے رہنا, یعنی یہ ملے جلے اعمال. تو اس پر کہا گیا کہ امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کرے گا. اچھا جی, اہم بات کیا تھی, یعنی اللہ فرما رہے ہیں خذ من اموالہم صدقۃ, یعنی نبی سے کہا جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں سے, یعنی جن کے پاس برائیاں بھی ہیں اور اچھائیاں بھی ہیں. یہ حکم عام ہے, صدقے سے مراد یعنی فرضی صدقہ یعنی زکوٰۃ بھی ہو سکتی ہے اور نفلی صدقہ بھی. تو آپ سے کہا جا رہا ہے علیہ السلام سے کہ مسلمانوں کی پاکی کے لیے, ان کے تزکیہ نفس کے لیے, ان کے سول کی پیورٹی کے لیے آپ ان سے صدقہ زکوٰۃ لیجئے. یعنی صدقہ زکوٰۃ کیا کرے گا, آپ کے گناہوں کو دور کرے گا, برائیوں کو مٹائے گا, آپ کے درجات کو بلند کرے گا. اور دیکھیں صدقے کی اہمیت کیا ہے کہ مرتے وقت انسان کہے گا کہ اے کاش اللہ تو تھوڑی مہلت دے دے تو میں صدقہ کر دوں اور صالحین میں سے ہو جاؤں. یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا آپ کے کردار کو اور خوبصورت کرتا ہے, آپ کو ایمان کی طرف بڑھاتا ہے, یعنی پاکیزگی نفس. اور اللہ نے فرما دیا وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, فلاح پانے والے تو وہی ہیں جو جی اپنے نفس کے اس شخ سے بچ گئے. یعنی بخیل وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے جہاں پر خرچ کرنا ہے, تو اس چیز سے جو بچ گیا پس وہ فلاح پا گیا. تو جی بیسٹ چیز ہمیں کیا ملی ہے, اگر کوئی خطا ہو گئی, گناہ ہو گیا, صدقہ خیرات کیجئے, نیکیاں کیجئے. یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو حسنات ہیں نا, یہ نیکیاں جو ہیں وہ برائیوں کو دور کر دیتی ہیں. اسی طرح توبہ کا ذکر آ رہا ہے کہ توبہ سے بھی گناہوں کی, سچی توبہ سے بھی گناہوں کی معافی ہے, اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ تمہارے صدقات بھی قبول کرتا ہے. اور حدیث کے مطابق نبی نے فرمایا کہ اللہ تمہارے صدقوں کو اس طرح پالتا ہے, پرورش کرتا ہے ان کی, جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنے گھوڑے کے بچے کو پالتا ہے. حتیٰ کہ ایک کھجور کے برابر جو صدقہ ہے نا, وہ بڑھ بڑھ کر احد کے پہاڑ کے برابر ہو جائے گا. صحیح بخاری اس کو روایت کرتے ہیں. سبحان اللہ. اور پیج کے آخر میں ہم ان 3 مسلمانوں کا ذکر پاتے ہیں جن کے معاملے کو اللہ نے مؤخر رکھا, یعنی ان کے لیے ابھی معافی نہیں آئی تھی. اگلے پیج کو دیکھتے ہیں آیت نمبر 107 سے. پیج کے پہلے حصے میں جو سب سے اہم بات آ رہی ہے, ان منافقین کی ایکسٹریملی اگلی موومنٹ. وہ کیا, انہوں نے ایک مسجد بنائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شو کیا کہ جی یہ تو بارش اور سردی اور اس قسم کے موقعوں پر بیماروں کمزوروں کے لیے بنائی گئی ہے, یعنی وہ ان کو دور جانے میں دقت ہوتی ہے تو ان کی سہولت کے لیے ہم نے مسجد بنائی ہے, اب بس آپ چل کے وہاں پر نماز پڑھے تاکہ ہمیں برکت حاصل ہو. لیکن آپ علیہ السلام اس وقت جنگ تبوک کے لیے تیار تھے, تو آپ نے واپسی پر نماز کا وعدہ کیا, لیکن واپسی پر بذریعہ وحی اللہ نے آپ کو بتا دیا کہ یہ جو منافقین نے مسجد بنائی ہے اصل میں ان کا مقصد کچھ اور ہے. یعنی وہ اس چیز سے مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے, ان کو ڈیوائیڈ کرنا چاہتے تھے, کفر پھیلانا چاہتے تھے. یعنی یہ ایک طرح سے ایمبوش تھی ایمان والوں کے لیے. اس پر آپ علیہ السلام نے کیا کیا, یعنی وہاں پر نماز تو نہیں پڑھی بلکہ اپنے چند ساتھیوں کو بھیج کر وہ مسجد ڈھا دی اور اسے ختم کر دیا. اس سے علماء کیا کہہ رہے ہیں, یعنی وہ اس چیز سے اجتہاد لیتے ہیں کہ جو مسجد اللہ کی عبادت کی بجائے مسلمانوں کے درمیان ڈویژن کے لیے, ڈس ایگریمنٹس کے لیے بنائی جائے, وہ مسجد درار کے جیسے ہی ہے, یعنی اس کو ختم کر دینا ہی ٹھیک ہے. پھر جی ایک اور بات, ایمان والوں کی خوبی, یعنی جو اپنے آپ کو روحانی اور جسمانی دونوں طرح سے نجاستوں سے بچا کے رکھتے ہیں, ہر قسم کی گندگی سے بچ کر رہتے ہیں, پاک صاف رہتے ہیں.
تو اللہ ایسے لوگوں کو یعنی جو پاک صاف رہنے کو پسند کرتے ہیں اللہ ان سے محبت رکھتا ہے. واللہ یحب المطہرین. پھر اسی طرح ایک اور پوائنٹ آ رہا ہے، اسکالرز کہتے ہیں کہ جو چیز مسلمانوں کے فائدے کے لیے نہیں ہے، کسی کا قصد یہ ہے کہ اس سے ان کو نقصان پہنچایا جائے، تو کیا یہ عمل کسی کا اس انسان کے عمل کے برابر ہو سکتا ہے جو خالص اللہ کی رضا کے لیے نیکیاں کرتا ہے، اس زندگی میں عمل کر رہا ہے تاکہ وہ اس کا پلیئر حاصل کرے؟ تو نہیں جی، ایسا نہیں ہو سکتا. پھر اسی طرح آخر میں بڑی پیاری ہی بات آئی ہے، اللہ فرما رہے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے. یعنی اللہ نے وعدہ کر لیا ہے، اور اللہ نے کئی جگہوں پر فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. بھائی جب میں نے تم سے وعدہ کیا ہے اگر تم یہ کام کرو گے تو بے شک میں تمہیں یہ عطا کروں گا. اور یہاں پر بات آ رہی کہ بھی یہ جو باتیں ہیں نا جہاد کی، یہ تم سے پہلے بھی ادیان میں تھیں، جیسے کہ تورات میں، انجیل میں اور اب قرآن میں. یعنی کہ یہ نئی چیز نہیں آئی. جیسے سورہ آل عمران میں اللہ فرماتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ. یعنی بہت سے نبی گزرے ہیں جن کے ساتھ ربیون یعنی نیک لوگوں نے جہاد کیا ہے. یعنی یہ پہلی دفعہ چیز نہیں ہوئی. تو تم اگر یہ کام کر رہے ہو تو تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے، اور بے شک وہ اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہے. اگلے پیج کو دیکھتے ہیں جی، آیت نمبر 112 سے. پیج کے پہلے حصے میں انہی مومنوں کی مزید صفات بیان کی جا رہی ہیں کہ یعنی کہ جن کے مالوں اور جانوں کا سودا اللہ نے کر لیا ہے، تو اب وہ ہیں کیسے؟ یعنی وہ توبہ کرنے والے ہیں اللہ کی راہ میں، گناہوں اور فحش چیزوں سے بچنے والے ہیں، پابندی سے اپنے رب کی عبادت کرنے والے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، اور برائیوں سے روکنے والے ہیں ایک دوسرے کو. یعنی ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، مددگار ہیں. پیچھے کوالٹیز پڑھی تھی نا مومن اور مرد اور مومن عورتوں کی، کہ ایک دوسرے کو اچھائی کا حکم دیتے ہیں، وہ دوست ہیں ایک دوسرے کو، اور برائی سے روکتے ہیں. اور آخر میں بات آ رہی ہے والحافظون لحدود اللہ. اور حدود اللہ میں تمام چیزیں آگے. اسی طرح اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، جیسے حدیث کے الفاظ ہیں نا کہ جس نے تھوڑی دیر کے لیے بھی اللہ کی راہ میں جہاد کیا تو جہنم کی آگ اس پر حرام ہوئی. اسی طرح یہ بھی حدیث ہے کہ 3 لوگ جنت میں جائیں گے. یعنی اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کے لیے جو اس کی تلوار بنائے گا، جو تلوار چلائے گا، اور جو تلوار کو خرید کے کسی کو دیتا ہے. یعنی مثال کے طور پر کوئی مجاہد ہے، فائٹ کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے پاس زیادہ راہ نہیں ہے، یعنی اس کے پاس ویپنز نہیں ہے، سواری نہیں ہے، تو اب کوئی دوسرا اس کو دے رہا ہے. جیسے کہ واقعات ہوئے ہسٹری میں، تو کوئی دوسرا اس کو پرووائڈ کر رہا ہے، تو اس کو بھی اتنا ہی اجر ہوگا جتنا کہ اس مجاہد کو ہوگا. اچھا جی، آگے ہم کیا بات پاتے ہیں؟ بڑی اہم چیز ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کو اور ایمان والوں کو منع کر دیا اس چیز سے کہ مشرکین کے لیے استغفار کی جائے جب کہ وہ کفر کی حالت میں مر گئے ہیں. ٹھیک ہے، بات سمجھے گا. یعنی اگر کوئی کفر کی حالت پر ہی مر گیا ہے، اب اس پر اکارڈنگ ٹو سورۃ البقرہ، یعنی وہاں پر اللہ کہہ رہے ہیں اولئک یلعنہم اللہ و یلعنہم اللاعنون. یعنی اس پر فرشتے بھی لعنت بھیجتے ہیں اور تمام مخلوق جو ہے اس پر لعنت بھیجتی ہے جو کفر کی حالت میں ہی مر گیا. ہاں، جو زندہ ہیں اور کافر ہیں ان کے لیے آپ ہدایت کی دعا کر سکتی ہیں، اور ہمیں کرنا بھی چاہیے. یہ بھی رسول کریم سے ثابت ہے. اس سے ریلیٹڈ ایک واقعہ میں آپ کے آگے رکھ دیتی ہوں. بخاری اس کو روایت کر رہے ہیں. آپ علیہ السلام کے چچا ابو طالب کی موت کا وقت آیا تو آپ ان کے پاس گئے، جبکہ وہاں پر ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا چچا جان لا الہ الا اللہ پڑھ لیں تاکہ میں اللہ کے ہاں آپ کے لیے یعنی کوئی حجت پیش کر سکوں. تو اس پر ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ نے کہا اے ابو طالب، کیا عبد المطلب کے مذہب سے تم پھر جاؤ گے؟ یعنی مرتے وقت یہ کیا کرنے لگے ہو؟ حتیٰ کہ ابو طالب کا اسی حال میں ہی انتقال ہو گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک اللہ کی طرف سے مجھے کوئی روک نہیں آتی میں اپنے چچا کے لیے استغفار کرتا رہوں گا. جس پر یہ آیت نازل ہوئی، یعنی جس میں مشرکین کی مغفرت کی دعا کرنے سے روک دیا گیا. جو مر گئے ہیں اب ان کے لیے مغفرت نہیں مانگ سکتے. اور اسی طرح اللہ نے واضح کر دیا کہ ابراہیم علیہ السلام جو بڑے ہی نرم دل اور بڑے ہی بردبار تھے، انہوں نے اپنے باپ کے لیے بھی انہوں نے بھی مغفرت کی دعا کی تھی. سورہ مریم میں ہم پاتے ہیں. لیکن اللہ فرماتے کہ جب ان پر بات واضح ہوگی کہ وہ اللہ کا دشمن اور جہنمی ہے تو انہوں نے اس چیز سے پھر اظہار برات، انہوں نے کہا کہ میں بری ہوں اس چیز سے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے مغفرت کی دعا نہیں کی. پھر جی پیج کے اگلے حصے میں
اللہ کا احسان کرم ایمان والوں پر، یعنی اللہ نے اللہ کہتے ہیں کہ لقد تاب اللہ علی النبی، یعنی اللہ نے توبہ قبول کی۔ اب کیا تھا، یعنی یہ بھی چیز جنگ تبوک سے ریلیٹڈ ہے۔ جنگ تبوک کے سفر کو تنگی کا وقت قرار دیا جاتا ہے، یعنی ایک تو موسم بہت سخت گرم تھا، دوسرے فصلیں بھی تیار کھڑی تھی، تیسرے سفر بہت لمبا تھا اور سورسز نہیں تھے، وسائل نہیں تھا، یعنی پیدل چل رہے تھے، لوگوں کے پاس سواریاں نہیں تھی، اسی لیے اسے جیش العسرہ، تنگی کا قافلہ کہا جاتا ہے۔ اور سبحان اللہ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیسے ان پر کرم نوازی کی، اور پلٹے بہترین اجر کے ساتھ۔ اور اسی طرح ہمیں توبہ کے حوالے سے بات مل رہی ہے کہ توبہ کے لیے ضروری نہیں کہ پہلے ہم کوئی گناہ کریں تو ہی ہم توبہ کریں۔ حدیث سے ثابت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دن میں 100 مرتبہ سے بھی زیادہ توبہ کرتا ہوں، یعنی اے ایمان والو تم بھی توبہ استغفار کرو۔ تو توبہ استغفار کی، یعنی توبہ کی جو تسبیح آپ کہہ لیں، اور سچے دل سے توبہ ہمیں ہمیشہ ہی کرنا چاہیے۔ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم گناہوں سے پاک ہو جائیں بھائی، ہمیں تو اندازہ ہی نہیں ہے کہاں پر کیا زبانیں ہماری خطائیں کما رہی ہوتی ہیں۔ اور استغفار کے فائدے بے شمار ہے، قرآن کریم میں ہمیں بتا دیا کہ جو استغفار کر رہا ہوگا اللہ اس پر عذاب نہیں دے گا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات آ گئی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ سورہ نو میں ہم کیا پاتے ہیں، اللہ اس کو رزق کی کمی نہیں آنے دے گا، خوشحالی دے گا، مال و اولاد دے گا، بارشیں دے گا، اس کے گناہ معاف فرمائے گا۔ اور یقین جانے ایسے کاموں میں آسانی ہوتی ہے استغفار سے، تو استغفار کی تسبیح نہیں چھوڑنی۔ اور میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹس کو یہی کہتی ہوں، یہ والا استغفار، بہت طرح کے استغفار ہیں الحمدللہ بالکل ٹھیک ہیں، لیکن ہم جو پریفر کرتے ہیں وہ یہ ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اور بات یہ ہے کہ اس کلمے میں استغفر اللہ بھی آپ کو مل گیا، لا الہ الا بھی مل گیا، یعنی یہ افضل کلمہ ہے، افضل۔ پھر اس کے بعد اللہ کے اسم اعظم حی القیوم، حی و قیوم، یعنی وہ زندہ رہنے والا، تھامنے والا، یہ اسم اعظم ہے، اس کے ساتھ جو مانگے گے وہ اللہ نے کہا عطا کیا جائے گا۔ تو یعنی یہ بڑا زبردست کلمہ ہے استغفار کے لیے، اس کو ضرور اپنائیے۔ تو جی اگلے پیج کو ہم دیکھتے ہیں، آیت نمبر 118 سے۔ پیج کے پہلے حصے میں 3 صحابیوں کے بارے میں بات ہے، کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہم۔ یہ تینوں نہایت مخلص مسلمان تھے، لیکن جنگ تبوک میں یہ شامل نہ ہوئے۔ وجہ کیا تھی؟ صرف ان کی سستی، کاہلی۔ اور جب بعد میں غلطی کا احساس ہوا تو یہ سوچنے لگے کہ اب ایک تو غلطی ہو گئی، لیکن اب منافقین کی طرح رسول کریم کے پاس جا کر جھوٹی قسمیں نہیں ہم کھا سکتے، جھوٹا عذر نہیں پیش کر سکتے۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا، یعنی مان لیا کہ ہاں ہم سے کوتاہی ہوئی ہے، اور اپنے آپ کو سزا کے لیے دے دیا۔ اچھا، اس پر نبی علیہ السلام نے ان کے معاملے کو اللہ کے حوالے کر دیا، اللہ کے سپرد کر دیا کہ جب تک کوئی حکم نازل نہیں ہوتا ان کے بارے میں فیصلہ نہیں ہوگا۔ تاہم اس دوران میں یہ بات ہوئی کہ تمام صحابہ کرام کو ان تینوں افراد سے تعلق قائم رکھنے سے منع کر دیا گیا، یعنی کوئی بھی کسی قسم کی بات چیت نہیں کرنی۔ حتیٰ کہ ایک واقعہ میں آتا ہے، ایک صحابی نے کسی دوسرے کو سلام کیا ان تینوں صحابیوں میں سے، تو انہوں نے اس کا جواب نہ دیا کیونکہ منع کر دیا گیا تھا، یہ تو رسول کی طرف سے حکم آیا تھا، اس پر کیسے وہ بات کر سکتے تھے۔ اب 40 راتوں کے بعد انہیں اگین حکم دیا گیا کہ وہ اپنی بیویوں سے بھی دور ہو جائیں۔ بیویوں سے بھی جدائی عمل میں آ گئی۔ مزید 10 دن گزر گئے اور صحابی اس پر کہتے ہیں کہ ہمیں یوں لگ رہا تھا کہ زمین ہم پر تنگ ہو گئی ہے، جیسے یہاں پر آیت میں الفاظ آئے حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، یعنی زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی تھی۔ یعنی پہلے دیکھیں تمام صحابہ کرام ان سے بات ہی نہیں کر رہے، اس کے بعد بیویاں بھی دور کر دی گئی۔ نعوذ باللہ، دیکھیں وہ صحابی تھے، وہ مخلص تھے، اس کے باوجود دیکھیں کیسی پکڑ۔ تو ہم کیسے اپنے گناہوں پر بڑے اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں، کس پانی میں ہیں، ہمیں کوئی احساس نہیں ہے۔ تو بہرحال جب بیویوں سے بھی ان کی جدائی ہوئی، مزید 10 دن گزرے تو پھر ان کی توبہ قبول ہوئی اور آیات نازل ہو گئیں۔ اس واقعے کو بھی بخاری روایت کرتے ہیں۔ اس میں لیسن کیا ہے ہمارے لیے کہ سچائی، یعنی سچائی ہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان تینوں صحابہ کی غلطی نہ صرف معاف کر دی بلکہ ان کی توبہ کو قرآن میں نازل کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے ہمیشہ اپنے لیے ہمیں دعا کرنی، یا اللہ ہمیں سچوں میں سے کر دے، کیونکہ جگہ جگہ یہ انبیاء کی صفت آئی ہے، صادقین تھے وہ۔ اور اسی طرح ایک حدیث ہے، ضعیف ہے یہ، کہ جو سچائی ہے نا وہ نیکی کی طرف لے کے جاتی ہے، اور نیکی جو ہے وہ جنت کی طرف لے کے جاتی ہے، اور اسی طرح جھوٹ جو ہے نا وہ برائی کی طرف لے کے جاتا ہے، مزید برائی انسان کرتا ہے اور وہ جہنم کی طرف لے جانے والا عمل ہے۔ اسی طرح بڑی زبردست بات آئی ہے مومن کے لیے کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے، یعنی وہ نہیں فائٹ کر رہا یا کچھ اس طرح، وہ بزدل ہو سکتا ہے لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ کتنی بڑی بات ہے، یعنی مومن تو وہ ہے جو جھوٹا نہیں ہوگا۔
دوسرا اہم پوائنٹ جو اس پیج پر پاتے ہیں یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت، اور اسی طرح یہ بات بھی ملتی ہے کہ جی نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ آدمی کسی مسجد کے ایک جگہ پر بیٹھ گیا اور نوافل تلاوت اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، تو یہ بھی ٹھیک ہے نیکی ہیں، یعنی خالی ریچولز کا ادا کر لینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی راہ میں جو تم جہاد کے لیے نکلتے ہو، تھکاوٹ، بھوک، پیاس، پریشانی، تکالیف آتی ہیں، تو وہ جو انسان ان کو بھی جھیلتا ہے اس کے لیے بے شمار اجر ہے، کیونکہ اللہ نے تو خود ہی کہہ دیا نا کہ بھئی جو بیٹھ رہنے والے ہیں، یعنی طاقت ہونے کے باوجود کچھ لوگ بیٹھے رہ گئے، جیسے عرابیوں میں سے بات آتی ہے، تو ان پر اللہ کی پکڑ آئی، یعنی کچھ کو تو اللہ نے اجازت دے دی، معذور جو لوگ تھے، بوڑھے تھے، ان کو تو اللہ نے کہا کہ ان کے لیے کوئی گناہ نہیں اگر وہ نہیں جہاد میں شرکت کر رہے، مگر جو سب کچھ ہونے کے باوجود، قوت ہونے کے باوجود، وسائل بھی ہیں لیکن پھر بھی نبی کی پکار پر نہیں آ رہے، تو ان کے لیے پکڑ ہے۔ پیج کے آخری حصے کی جو آیت ہے اس پر دو رائے ہیں جی مفسرین کی۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ اس آیت کا تعلق جہاد سے ہے، یعنی ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ تمہیں یہ نہیں کہہ رہے کہ سب کے سبھی نکل کھڑے ہو جہاد کے لیے، بلکہ تم میں سے ایک جماعت، ایک گروہ نکل کے جائے، یعنی ایک گروہ جہاد پر چلا جائے اور کچھ لوگ پیچھے رہیں جو دین کا علم حاصل کریں، اور مجاہدین جب واپس آئیں تو انہیں بھی دین کے علم سے آگاہ کریں۔ اچھا جی، دوسری روایت کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی کہ اس آیت کا تعلق جہاد سے نہیں ہے بلکہ دین کا علم حاصل کرنے سے ریلیٹڈ ہے، یعنی اللہ ایمان والوں کو ایسے موٹیویٹ کر رہا ہے کہ بھئی تمہارے ہر قبیلے میں سے، ہر جماعت میں سے کچھ لوگ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اپنا گھر بار چھوڑیں، مدارس اور یعنی انسٹیٹیوشن میں جائیں، علم حاصل کریں، دین کی صحیح سمجھ لیں، اور پھر اپنی قوم میں آ کر ان کو اچھائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔ سورہ توبہ کا آخری پیج آیت نمبر 123، اس کی ہم ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں۔ پیج کے پہلے حصے میں سب سے اہم اصول جہاد کرنے کا، کافروں سے کس طرح کرنا ہے، اس میں بات آ رہی ہے الاول فالاول اور الاقرب والاقرب، یعنی سب سے پہلے کن کافروں سے جہاد کرنا جو آپ کے قریب کے ہیں، جیسے نبی علیہ السلام نے پہلے جزیرہ عرب میں جو مشرکین آباد تھے ان سے قتال کیا، پھر جب ان سے فارغ ہوئے تو پھر مکہ، طائف، یمن، خیبر وغیرہ ان علاقوں میں گئے، اور پھر جب ویری لارج نمبر یعنی فوج در فوج اسلام میں لوگ داخل ہوئے تو پھر اہل کتاب سے قتال کا آغاز کیا۔ اسی طرح دوسری چیز کیا ہم پاتے ہیں، اگین ہپوکریٹس کے ایک اور کریکٹر کے اوپر لائٹ ڈالی گئی ہے کہ جی ان کا ایسا کردار تھا کہ ان کی غیر موجودگی میں کوئی صورت یا کوئی حصہ نازل ہوتا قرآن کا تو انہیں پتہ چلتا تو وہ ہنسی مذاق آپس میں کرتے اور کہتے کہ بھئی اب دیکھتے ہیں کہ ان ایمان والوں کو کتنا ایمان میں ان کا ایمان کتنا بڑا ہے۔ تو اس پر اللہ فرماتے ہیں کہ بھئی جو سچے ایمان والے ہیں ان کا تو لازمی ایمان بڑھتا ہے، جب بھی کوئی صورت نازل ہوتی ہے وہ تو خوش ہوتے ہیں، لیکن اس کے برعکس جو منافقین ہیں جن کے دلوں میں یہ نفاق کا روگ ہے، یعنی نفاق کی ڈیزیز ہے، وہ اور بڑھتی ہے، یعنی ان کو تو توبہ کی توفیق نہیں نصیب ہوتی، ان کا تو کفر پر ہی خاتمہ ہونا ہے، بلکہ ان کی جو دل کی گندگی ہے نا وہ اور بڑھ جاتی ہے، رجسن الی رجسہم۔ پھر یہ بھی بات آ رہی ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں ان منافقوں کی بھی آزمائش اللہ کرتا ہے، یعنی ان کو جسمانی بیماریاں، تکالیف، ڈیفیکلٹیز، مزریبل کنڈیشنز، فوڈ کی شارٹیج، یہ سب اس لیے ہے کہ کہیں یہ اللہ کی طرف پلٹ ہی آئیں، کہیں کسی وجہ سے یعنی ان کو کوئی بات سمجھ آ ہی جائے۔ اور سورت کے آخر میں مسلمانوں پر نبی علیہ السلام کی صورت میں یعنی آپ علیہ السلام کا آنا مسلمانوں کے درمیان یہ ایک بہت بڑا احسان عظیم ہے اللہ کی طرف سے، اور آپ کو تو رحمت بنا کر بھیجا گیا نا تمام عالمین کے لیے، اور قرآن اور آپ یعنی دونوں نور ہیں نا، اگر ایسا نہ ہوتا تو انسانیت تو جہالت کے اندھیروں میں رہتی نا۔ آج آپ دیکھ لیں جو کچھ ہو رہا ہے، جب وہ اسلام کی طرف یہ لوگ آتے ہیں جو نان بلیور ہیں، جو اہل کتاب والے بھی ہیں، وہ سبحان اللہ دے کے کہتے ہیں ہاں یہی سچا دین ہے، اسی دین میں ہی انسانیت کا فائدہ ہے۔ اور آپ علیہ السلام کے الفاظ ہیں کہ بے شک میں آسان دین حنیفی دے کر بھیجا گیا ہوں، مسند احمد اس کو روایت کرتے ہیں، بے شک یہ دین بڑا آسان ہے، صحیح بخاری اس کو روایت کریں، اور اللہ فرمانے کہ یہ جو نبی آئے نا یہ تمہاری ہدایت اور دونوں تمہاری زندگیاں یعنی چاہتے ہیں کہ بہترین ہوں، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی، اور تمہارا جہنم میں جانا انہیں پسند نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کے الفاظ ہیں نا، میں تمہاری پشتوں سے یعنی تمہیں پیچھے سے پکڑ کر کھینچ رہا ہوں، لیکن تم مجھ سے دامن چھڑا کر زبردستی آگ کی جہنم میں داخل ہو رہے ہو، صحیح بخاری اس کو روایت کریں، یعنی کہ نبی کریم بچا رہے ہیں ایمان والوں کو کہ جنت کی طرف آؤ۔ تو جی یہ اللہ کا احسان عظیم مومنوں پر۔ اور سورہ توبہ کی آخری آیت کے بارے میں ایک اوتھینٹک حدیث ہے، ابو دردہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ آیت حسبی اللہ
لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. یعنی ان الفاظ کو جو شخص صبح اور شام 7 مرتبہ پڑھ لے گا 7 ٹائمز، تو اللہ تعالیٰ اس کے غموں کو، مشکلات کو، پریشانیوں کو دور کرے گا اور اس کے لیے کافی ہو جائے گا. سنن ابی داؤد اس کو روایت کر رہے ہیں. تو جی الحمدللہ سورہ توبہ ہماری کمپلیٹ ہوئی. اگلی سورہ کو شروع کرتے ہیں، سورہ یونس کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جن الفاظ کے ساتھ، یعنی جس آیت کے ساتھ یہ شروع ہو رہی ہے، اس میں کیا بات ہے؟ یعنی قرآن مجید حکمت سے بھری کتاب ہے. یعنی یہ قرآن مجید کی صفت ہے کہ یہ حکیم ہے. حکیم کے بہت سارے معنی ہیں، ایک نہیں. ٹھیک ہے، پہلے یہ ذہن میں رکھیے گا بات. اور اس کے روٹ ورڈز ہیں حکمہ، اور حکمہ کے اراؤنڈ سارے الفاظ نکلتے ہیں. حکیم، حاکم، محکم. حکمت یعنی وزڈم سے بھری ہوئی چیز. اور اسی ورڈ حکمہ سے جب حاکم کا ورڈ نکلتا ہے تو اس کے معنی ہے یعنی وہ اختلافات جو لوگوں میں، انسانوں میں پائے جاتے ہیں، ان کے درمیان فیصلہ کرنے والی کتاب. حاکم ہوتا ہے نا فیصلہ کرنے والا، اردو میں ہم یہی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر محکم کا مطلب کیا ہے؟ یعنی حلال اور حرام، جو چیز فائدہ مند ہے، جو چیز نقصان دہ ہے پوری ہیومینٹی کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، اس چیز میں فرق کرنے والی چیزوں بتانے والی کہ یہ طیب ہے. اللہ نے یہ ایمان والوں سے بھی کہا ہے حلال چیزیں کھاؤ، اور تمام انسانوں سے بھی کہا ہے کہ بھئی طیب چیزیں کھاؤ. اور اسی طرح حکمہ سے حکمہ کا ورڈ آ رہا ہے، یعنی اللہ نے اس میں عدل و انصاف کے ساتھ فیصلے کیے ہیں. جو بھی شریعہ لا ہے، جو بھی ایشوز ہیں، مسائل ہیں عام انسانوں کی زندگی کے حوالے سے، رائٹس کے بارے میں، عورتوں کا کیا رائٹ ہے، ماں باپ کا کیا رائٹ ہے، مردوں کا کیا رائٹ ہے، یتیموں کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، قرض کے بارے میں، نکاح کے بارے میں، خلا کے بارے میں، طلاق کے بارے میں، زنا کے بارے میں، سود کے بارے میں. تو بات یہ ہے کہ جو اللہ نے رولز بتا دیے ہیں انہی ہی میں فائدہ ہے، اور اگر اس چیز سے ہٹتے ہیں تو تباہی ہی ہوگی، فائدہ نہیں ہو سکتا. اچھا جی، اس کے جو بینیفٹس ہیں پیج کے، یہ دیکھ لیتے ہیں. پہلے حصے میں جو بات آ رہی ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا پوری انسانیت کے لیے، تو یہ کوئی ایسی عجیب بات نہیں ہے. یعنی آپ سے پہلے بھی اللہ نے بہت سارے انبیاء بھیجے، ہر بستی میں اللہ نے نبی بھیجا. تو یہ جو کافر کہہ رہے ہیں نا کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ یعنی ایک انسان کی طرف وحی آ رہی ہے، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ عجب کی بات نہیں ہے اس میں. دوسری چیز کیا آ رہی ہے؟ اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا، ساری کائنات کا اللہ نظام چلا رہا ہے، یونیورس ساری اسی کے کنٹرول میں ہے. اور اسی طرح سورج، چاند، زمین، یہ سب کے سب سٹار جو ہے نا، یہ اپنے فکس ٹائم کی طرف جا رہے ہیں. اللہ نے یہ نہیں کہا قرآن کریم میں کہ یہ چلتے ہی رہیں گے. اللہ نے کہا یہ سوئم کر رہے ہیں، تسبیح کر رہے ہیں، یعنی تیر رہے ہیں. سباح سے ورڈ آتا ہے، اور اپنے ایک فکس ٹائم کے لیے، الی اجل مسمی، ایک فکس ٹائم ہے ان کا. یعنی وہی فکس ٹائم قیامت کا کہ جب وہ آئے گی تو سب کے سب ختم ہو جائے گی. نہ ہی تو یہ زمین رہے گی، یعنی قرآن کی آیت ہے، یہ زمین بھی ایسے نہیں رہے گی، اس میں یہ بھی بدل جائے گی اور آسمان بھی بدل جائے گا. اور یہ سب بنانے کا مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ جانچے تم میں سے اچھے کام کرنے والا کون ہے. جو اچھے اعمال لے کر آئے گا اللہ تعالیٰ اس کو بہترین اس کا ریوارڈ دے گا، اور جو اس کے برعکس لے کے آئے گا اس کے لیے اللہ نے کہہ دیا ہے شراب من حمیم، یعنی کھولتا ہوا پانی اور دردناک عذاب ہے. اسی طرح سورج اور چاند کے بارے میں کہا گیا کہ سورج روشنی دینے والا ہے اور چاند اپنی منزلوں کی طرف جاتا ہے، یعنی آپ اس سے سالوں اور مہینوں کی تعداد کا اندازہ لگاتے ہیں. پھر اسی طرح دن اور رات کے آنے جانے میں اللہ کی نشانی ہے. اگلے پیج کو دیکھتے ہیں جی. آیت نمبر 7 سے 2 طرح کے لوگوں کا ذکر ہے. اللہ نے فرمایا کچھ وہ بھی لوگ ہیں یعنی جو دنیا کی زندگی پر ہی راضی ہیں اور وہیں پر جی لگائے بیٹھے ہیں اور ہماری آیتوں سے غافل ہیں، تو بس ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہی ہے. اور اس کے برعکس کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ایمان لا رہے ہیں، نیک کام کر رہے ہیں، تو ان کے ایمان کے سبب اللہ ان کے مقصد تک یعنی جنت تک پہنچائے گا، جس کے نیچے نہریں ہوں گی اور ان کے منہ سے ایک ہی بات نکلے گی، یعنی جنت میں سبحان اللہ، اور آپس میں جو ان کی گریٹنگز ہوگی وہ السلام علیکم ہوگی. جیسے کہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اہل جنت کی زبانوں پر تسبیح اور تحمید یعنی سبحان اللہ اور الحمدللہ، یہ جو 2 الفاظ ہیں ان کا الہام ہوگا، جس طرح سانس الہام کیا جاتا ہے. صحیح مسلم اس کو روایت کر رہے ہیں. یعنی بے اختیار جیسے سانس آ جا رہا ہے نا، اسی طرح اہل جنت کی زبانوں پر بے اختیار یہ جو تسبیح ہے نا جاری رہے گی. سبحان اللہ. مزید اہم پوائنٹ ہمارے لیے اس میں کیا ہے جی؟ یعنی اللہ کا کرم انسانوں پر کہ انسان کیا کرتے ہیں، شر عذاب طلب کرنے میں بھی جلدی مچاتے ہیں. یعنی خیر و بھلائی کی دعائیں تو مانگتے ہی ہیں
جنہیں اللہ قبول کرتا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب انسان غصے میں یا تنگی میں یا پریشانی میں ہوتا ہے تو اپنی اولاد کے لیے یا اپنے لیے یا اپنے مال کے لیے بد دعائیں کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کو نظر انداز کر دیتا ہے. الحمدللہ یہ اللہ کا کرم. کیسا وہ حلم والا بردبار ہے کہ کتنی ہماری چیزوں کو نظر انداز کر رہے ہیں. جیسے حدیث کے الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے اور اپنے مال و کاروبار کے لیے بد دعائیں مت کیا کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری بد دعائیں اس گھڑی کو پالیں جس میں اللہ کی طرف سے دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، پس وہ تمہارے دعائیں قبول نہ کہیں کر لیں. تو سنن نبی داؤد اس کو روایت کر رہے ہیں. یعنی پریشانی میں، تنگی میں انسان اپنی زبان سے ہلاکت مانگ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. یہ بھی اللہ کا احسان ہے اور کرم نوازی انسانوں پر. پھر جی ایک اور چیز کیا آ رہی ہے، وہ بھی بڑی اہم، کہ انسان کی اس حالت کے بارے میں بتایا گیا جو انسانوں کی اکثریت کر رہی ہوتی ہے. وہ حتیٰ کہ اللہ کے ماننے والے بھی یہ خطا کر رہے ہوتے ہیں. کیا کرتے ہیں کہ جی مصیبت کے وقت تو اللہ اللہ ہو رہی ہے، اللہ کو بہت یاد کیا جا رہا ہے، دعائیں کی جا رہی ہیں، توبہ استغفار کیا جا رہا ہے. لیکن جیسے ہی مصیبت ٹلی، وہ وقت گیا، پریشانی دور ہوئی، تو پھر سے اپنے انہی کاموں پر آ کھڑے، پھر اپنی اسی پہلی حالت میں آ گئے. یعنی اللہ سے دور، کوئی ذکر نہیں کرنا اللہ کا، جو کام اس نے کہے ہیں ان سے پیچھے ہٹنا ہے. اچھا جی ایک اور اہم چیز کیا آ رہی ہے کہ پچھلی امتوں کے بارے میں اللہ نے بتایا کہ کیوں اللہ نے ان کو ہلاک کیا، ان کے ظلم کے سبب، ان کے گناہوں کے سبب. اور اللہ نے فرما دیا کہ میں نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا، نہ میں ظلم کرنے والا ہوں. جیسے سورہ آل عمران میں بڑی پیاری بات اللہ فرما رہے ہیں، ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید. یعنی یہ جن لوگوں پر عذاب آتا ہے نا، یہ جو قومیں تباہ ہوئی ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں یہ اپنی کرتوتوں کے باعث ہوئی ہیں. بما قدمت ایدیکم، جو وہ گناہ کر رہے تھے، جو وہ کرتوتے کر رہے تھے، اس وجہ سے یہ کام ہوا ہے. اللہ کسی پر ظلم نہیں کرنے والا، اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا. اور اللہ نے اپنے بندوں کو اس لیے نہیں پیدا کیا، یہ بھی قرآن میں اللہ نے فرما دیا ہے کہ میں ان کو جہنم میں جھونکوں. سبحان اللہ، اس نے تو ایسا نہیں چاہا نا. تو یہ تو انسان کی خواہشات ہیں نا جو اس کو تباہی کی طرف لے جاتی ہیں. اچھا جی اگلے پیج کو دیکھتے ہیں، آیت نمبر 15 سے. پہلی چیز کیا آ رہی ہے جی، یعنی کفار مکہ کیا کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی یا تو اس قرآن مجید کی جگہ کوئی دوسرا ہی قرآن لے آؤ، یا اس میں پھر ہماری خواہش کے مطابق چینجز کر دو. تو نبی فرماتے ہیں کہ بھائی یہ دونوں باتیں مجھ سے ممکن نہیں ہیں. یعنی آپ تو اللہ کے میسنجر تھے، نبی تھے، آپ اپنی مرضی سے نہ کچھ ایڈ کر سکتے تھے نہ ہی کچھ کم کر سکتے تھے. اور بڑی ہی زبردست بات آپ نے فرمائی کہ تم جانتے ہو کہ میں نبوت سے پہلے بھی 40 سال یعنی میں تمہارے اندر گزارے ہیں اور میں امین اور صادق رہا. یعنی امانت دار تھے اور سچے تھے، ہمیشہ سچ بولنے والے. تو پھر کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ قرآن میں لکھ کر لا رہا ہوں؟ یہ تو اللہ کی طرف سے وحی آ رہی تھی. دوسری چیز یہ کہ سب سے بڑا ظالم وہ شخص ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے. یعنی جو بات اللہ نے کہی نہیں تو کہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. جیسے یہود کے بارے میں آتا ہے فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، یعنی تباہی ہے، لعنت ہے ان پر جو اپنے ہاتھوں سے کتاب کو لکھتے ہیں. ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ، پھر کیا کہتے ہیں یہ تو اللہ کی طرف سے ہے. لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، یعنی ان کے بدلے تھوڑا سا مول. یعنی دنیا کی جو بھی آسائشیں ہیں، خوشیاں ہیں، پیسہ ہے، دولت ہے اور شہرت، علماء کے لیے یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ ٹیمپرری ہیں اور تھوڑی دیر کے لیے. قلیل کا ورڈ اسی لیے ہے. تو اللہ فرما رہے کہ ان سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ بول رہا ہے. یعنی اللہ نے بات کہی نہیں، لوگوں سے کہہ رہے ہیں ہاں جی اللہ نے ایسے کہا ہے. اور اس میں وارننگ ہے، لیسن ہے ہمارے اسکالرس کے لیے بھی، اور جو عام ہمارے لوگ ہیں نا، جو ٹک ٹاکرز بن گئے ہیں، یہ جو حدیثیں یوٹیوب پہ ڈالے جا رہے ہیں اپنی مرضی سے، نہ پتہ ہوتا ہے یہ چیز صحیح ہے، اوتھینٹک ہے، انوویشن تو نہیں. بس کیا ہے جی کہ انہیں اپنا چینل رن کرنا ہے، ویوز آنے ہیں، تو بس جی یہ جو اسلامک ویڈیوز بنا لو، اٹھاؤ، بس ڈالو. اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے. حالانکہ یہ بہت 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 بڑا جرم ہے. جس کو جتنا علم ہوگا نا اس کو اتنی سمجھ ہوگی. پھر جی کیا بات آ رہی ہے کہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے نفع اور نقصان کسی کو دینا. اگر اللہ آپ کو نفع دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، چاہے ساری امت مل کر زور لگا لے. اور اگر اللہ کسی نفع کو آپ تک نہیں جانے دے رہا، آپ کو شر پہنچنا ہے، تو اس شر کو بھی کوئی روک نہیں سکتا سوائے اسی ذات کے. اچھا جی پھر بڑی اہم بات، یعنی دین میں تفرقہ، امت کے آپس کے اختلافات، ڈس ایگریمنٹس اور اپنی خواہشات کے پیچھے لگنا. یعنی کچھ لوگ
تو دوسروں سے اختلاف میں ہی رہیں گے، نہیں جی یہ بات نہیں ماننی ان کی، وہ رفع دین کر رہے ہیں، وہ کہیں گے نہیں یہ رفع دین نہیں کر رہے. اچھا پھر کچھ ایسے ہوں گے جن کی نیتیں ہی گندی ہیں، خراب ہیں، اندر سے وہ صحیح لوگ ہی نہیں ہیں، وہ اپنی خواہشات کو کہ انہوں نے اپنی دکان چمکانی ہے، تو بس اسی چیز میں لگے ہوئے ہیں اور دین کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، فرقہ فرقہ ہو گئی ساری قوم. اچھا جی اگلے پیج کو دیکھتے ہیں آیت نمبر 21 سے. یہاں پر جو پہلی چیز آ رہی ہے یعنی اللہ کی تدبیر کافروں کے اگینسٹ زیادہ تیز ہے بنسبت جو وہ پلاننگز کرتے ہیں، یعنی ان کی بھی پلاننگز ہوتی ہیں اللہ کے بندوں کے خلاف، مومنین کے خلاف، اللہ کے دین کے خلاف. تو اللہ فرما رہے ہیں جو یہ پلاننگز کر رہے ہیں اللہ ان سے بہتر پلاننگ کرنے والا ہے، بہتر طریقے سے اللہ ان سے بدلہ لے لیتا ہے. اور حالت کیا ہے انسان کی کہ کوئی مصیبت آتی ہے، مشکل آتی ہے تو اس وقت میں تو اللہ کو پکارتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ اس پریشانی کو، اس مصیبت کو اللہ ٹالتا ہے تو وہ اللہ کی نعمتوں کو قدر نہیں کرتا بلکہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے. اس کی مثال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر دے دی ہے ایک پرسونیفیکیشن کی صورت میں، کہ جیسے کوئی انسان سمندر میں گھر جاتا ہے اور موجیں ہر طرف سے آ رہی ہیں اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ بس اب تو میرا وقت آیا، اب تو برا وقت آ گیا، تو اس میں خالص ایون جو نان مسلم بھی ہوتے ہیں نا وہ بھی خالص ایک اللہ کو پکار رہے ہوتے ہیں کہ بس اللہ یہاں سے ایک بار تو نے بچا لیا نا تو ہم تو پھر ضرور شکر گزار ہو جائیں گے. لیکن جیسے ہی اللہ ان کو بچاتا ہے فوراً ہی وہ زمین پر وہی حرکتیں یعنی وہی ناشکری کے کام شروع کر دیتے ہیں. لیکن بڑی اہم بات ہمارے لیے ذرا یہ سمجھیے گا کہ یہ جو کام صرف نان مسلم ہی نہیں کر رہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنی دعاؤں میں غیر اللہ کی ملاوٹ کرتے ہیں کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، جا کے دادا دربار سے مانگ لیا، فلاں دربار سے مانگ لیا، وہ عطا کرنے والا، جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا نا کہ جب بچہ ہونے والا ہوتا ہے دونوں میاں بیوی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں صحت مند بچہ ہو، اللہ نیک اولاد ہو، لیکن جیسے ہی وہ نعمت پا لیتے ہیں تو پھر کہتے ہیں جی وہ تو فلاں پیر کی دعا تھی، فلاں پیر نے ایسے کیا. بھائی تم یعنی اللہ کی صفات میں، اللہ کے اختیار میں تم نے کسی اور کو بھی شامل کر لیا، تو بھائی یہ بھی شرک خفی ہے، یہ آپ دعا میں شرک کر رہے ہیں اور اللہ کی صفات میں شرک کر رہے ہیں کہ اللہ کی جیسی صفت ہے وہ وہاب ہے، وہ دینے والا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں وہ عطا کرنے والا. وہ بزرگ بیچارہ جو خود قبر کے اندر ہے، جو اپنے آپ کو نفع نہیں دے سکتا، وہ تمہیں کیسے نفع دے گا؟ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے یا رب کریم، تو ہمیں توحید پر، سچے ایمان پر اٹھانا. اچھا اس سے ریلیٹڈ ایک واقعہ ہے، وہ آپ کے آگے میں رکھ دیتی ہوں. حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب مکہ فتح ہو گیا تو وہ وہاں سے فرار ہو گئے، بھاگ گئے، باہر کسی جگہ جانے کے لیے کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی طوفانی ہواؤں کی زد میں آ گئی، یعنی شدید طوفان آ گیا، جس پر ملاح نے یعنی جو کشتی والا تھا اس نے کہا سوار لوگوں سے کہ آج اللہ واحد سے دعا کرو، یعنی ایک اللہ سے دعا کرو، تمہیں اس طوفان سے اس کے سوا کوئی نہیں بچانے والا. یہ اس ملاح نے کہا. اکرمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا اگر سمندر میں نجات دینے والا صرف ایک اللہ ہے تو یقیناً خشکی پر نجات دینے والا بھی وہی ہوگا، اور یہی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. سو انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اگر یہاں سے میں زندہ بچ کر نکل گیا تو مکہ واپس جا کر اسلام قبول کر لوں گا. بس کیا ہوا جی، اللہ نے ان کو بچا لیا اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا، مسلمان ہو گئے رضی اللہ عنہ. سنن نسائی اس کو روایت کر رہے ہیں. تو جی ہمارے لیے لیسن ہے کہ مشکلات میں، شدید پریشانیوں میں ہمیں اللہ کی طرف جانا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، نہ کہ فوت شدہ بزرگوں کو اپنا مشکل کشا سمجھنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے بچائے. پھر جی کیا بات آ رہی ہے اگلی اس پیج پر کہ یہ دنیا کی حقیقت جو ہے یہ یعنی کچھ بھی نہیں ہے، یہ آنکھ کا دھوکہ ہے. متاع قلیل کہیں کہا گیا، کہیں متاع غرور کہا گیا ہے، اور یہ چند سالوں کی، چند گھڑیوں کی آپ کہہ لیں. وہاں پر جا کے تو انسان یہ کرے گا، سورہ نازیات میں بات آئی ہے کہ انسان کہے گا کہ مجھے ایسا لگتا ہے میں دن کا کچھ حصہ گزار کر آیا ہوں دنیا میں، اور کوئی کہے گا کہ مجھے لگتا ہے میں دن کا تھوڑا سا حصہ ہی گزار کر آیا ہوں دنیا میں. تو یہ دنیا کی بے ثباتی کے بارے میں ذکر ہے. اور کیا بات مل رہی ہے کہ واللہ یدعو الی دار السلام، یعنی اللہ اپنے بندوں کو سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے، جو ہمیشہ رہنے والا ہے، سلامتی والا گھر ہے، اور جس کو چاہے اللہ توفیق دیتا ہے سیدھے راستے پر چلنے کی. اور اگلے پیج پر جو بات آ رہی ہے آیت نمبر 26 سے، جس میں ہے کہ اللہ فرمانے جنہوں نے نیکی کی ان کے واسطے اور بھی زیادہ ہے. یعنی یہ گھر تو ہے ہی سلامتی کا، لیکن نہ تو ان کے چہرے پہ سیاہی چھائے گی اس دن، نہ ہی ذلت، اور اس کے علاوہ ان کو زیادہ. اب زیادہ کیا چیز ہے جی؟ بڑی اہم بات ہے، یہ سمجھ لیجیے. زیادہ کے کئی مفہوم بیان کیے گئے ہیں، لیکن حدیث میں اس کی تفسیر یہ ہے کہ زیادہ سے مراد اللہ کا دیدار ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے کرے. ہم تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ اللہ
اللہ بس کرم کرے ہم پر کہ ہمیں ان میں سے کرے جو اللہ کا دیدار مبارک کریں قیامت کے دن۔ تو جی یہ زیادہ جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے، اور اہل جنت جنت کی نعمتوں کے بعد اللہ کے دیدار کریں گے۔ اور کیا بات مل رہی ہے کہ جن کے اعمال اچھے ہیں ان کو بہترین بدلہ ملے گا، اور جو برائی کر کے لائیں گے ان کو اتنا ہی ملے گا جتنی انہوں نے برائی کی، جبکہ نیکیوں والوں کا اللہ نے کہہ دیا 10 گنا، یعنی خیر منہا، کہیں پر اللہ کہتے ہیں خیر منہا، جو وہ اچھائی لایا اس سے بڑھ کر، اور کہیں پر کہا گیا ہے 10 گنا، یعنی یہ کسی کی نیت، کسی کو کتنی تنگی میں اس نے کیا، کتنے خلوص سے اس نے کیا، یہ اللہ اکارڈنگ ٹو their deeds and their situations، یعنی کہ ایسی کس حالت میں انہوں نے شکر گزاری کی، صدقہ خیرات کیا، تو جی اللہ تعالیٰ اس طرح ان کو اجر دے گا، اور برائی کا بدلہ اتنا ہی ملے گا جتنی وہ برائی کر کے لائے گا۔ اور اسی طرح یہ بھی بات آ رہی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیجیے گا، یعنی گروپس بن جائیں گے، اہل ایمان کے گروپس، اہل کفر و شرک کے گروپس، ان کو فرق کر دیا جائے گا۔ پھر اسی طرح جو جہنمی ہیں ان کے چہروں پر سیاہی، یعنی ان کے چہرے کالے ہو رہے ہوں گے، اور جو جنت میں جانے والے ہوں گے ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے۔ اور یہ بھی حدیث ہے اوتھینٹک کہ وضو والے جو اعضاء ہیں آپ کے وہ بھی چمک رہے ہوں گے وضو کرنے کی وجہ سے۔ اور جو مشرکین تھے شرک کرنے والے، ان سے کہا جائے گا، یعنی شرک کرنے والے اور جن کو وہ شریک ٹھہراتے تھے، یعنی جن کو اللہ کے برابر کھڑا کر دیتے، اللہ کی کوالٹی ان میں اس کے جیسے ان میں سمجھتے، تو ان دونوں پارٹیز کے درمیان تعلق ختم کر دیا جائے گا، وہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ یعنی جو مشرکین جن بتوں کو یا جن انسانوں کو وہ پکارتے رہے، ان سے مدد مانگتے رہے، وہی ان کی انکاری ہو جائیں گے کہ ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ تم ہماری عبادت کرو۔ جیسے آج کل کے آپ دیکھ لیں جو قبر پرستی کو جائز سمجھ رہے ہیں، تو وہ جو قبر میں پڑا ہوا بندہ ہے اس نے تو انکاری ہونا نا، اس نے تو کہنا میں نے تو نہیں تمہیں کہا تھا کہ میری قبر پر تم سجدہ کرو، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، سورۃ المائدہ میں پڑھا ہے نا، آیت نمبر 116، جس میں اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم عیسیٰ ابن مریم سے پوچھیں گے کہ کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے یا میری والدہ کو الہ بنا لیں، خدا بنا لیں؟ تو وہ کہیں گے سبحانہ کا، اے رب کہ میں یہ بات کیسے کہہ سکتا ہوں، اس بات کا تو مجھے حق ہی نہیں ہے، اور تجھے خوب علم ہے کہ کیا میں نے یہ بات کہی، اور تو نفسوں کو جاننے والا ہے۔ آگے کیا پوائنٹ آ رہا ہے جی، اللہ کی ربوبیت، خالقیت، یعنی اللہ خالق ہے، مالک ہے، وہ رب ہے، سسٹنر ہے، سوورنٹی اس کی ہے، گریٹنس اس کی ہے اس ساری کائنات پر۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ نے اپنی نشانیاں دکھا دی ہیں، لیکن یہ مشرکین تمام تر اعتراف کے باوجود اپنے شرک پر قائم ہیں اور چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اللہ کو خوب پتہ ہے کہ کس نے کفر پر ہی مرنا ہے۔ اگلے پیج کو دیکھتے ہیں جی، آیت نمبر 34 کو، یہاں پر بھی شرک کرنے والوں کے لیے زبردست پروفز ہیں، اور ان پر کاری ضرب جیسے کہنے لگائی گئی ہے کہ ان کے کھوکھلے پن کو واضح کرنے کے لیے اللہ ان سے پوچھ رہا ہے کہ تم ذرا یہ تو بتاؤ کہ کیا تمہارے جو شریک ہیں، جو تم نے میرے شریک بنا رکھے ہیں، کیا انہوں نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا ہے اور دوبارہ بھی وہ کیا تمہیں پیدا کر سکیں گے؟ یعنی اللہ تو قرآن کریم میں کہہ رہا ہے نا، هو الذی یحیی و یمیت، ٹھیک ہے، پہلے زندہ کیا، پھر مارا، پھر زندہ کرے گا، تو کیا وہ ایسا کر سکتے ہیں؟ بلکہ ایک جگہ پر بات آئی کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی مکھی ان بتوں سے کچھ لے جائے تو وہ اس مکھی سے اپنی وہ جو چیز ہے اس کو واپس نہیں لے سکتے۔ تو ایسے ضعیف الہ کو تم پوج رہے ہو، اس سے مانگ رہے ہو؟ بھئی مانگنا ہے تو کسی زبردست ہستی سے، ایسی ہستی جو کہ ہر چیز عطا کرنے پر قادر ہے، جو پاور رکھتی ہے۔ بھئی کن چیزوں کو الہ بنا لیا ہے جو خود دوسروں کے محتاج ہیں، ان پر ڈیپینڈ کر رہے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تم کہاں پھرے جاتے ہو۔ پھر جی کہا گیا کہ کیا تمہارے شرکاء ایسا یہ کر سکتے ہیں کہ تمہیں حق کا راستہ بتائیں؟ یہ تو اللہ ہی ہے، یہ نہیں بھولے بھٹکے ہوں کو سیدھی راہ دینے والا بھی تو وہی ہے۔ اور سمجھایا ہے مختلف طریقوں سے کہ دیکھو جو شخص دیکھ سکتا ہے، سن سکتا ہے، وہی لوگوں کو صحیح راستے کی طرف بلائے گا نا۔ جو اندھا ہے، اندھے کے پیچھے کبھی دنیا میں ہم جائیں گے؟ ہم کہیں گے تو خود اندھا ہے، اس کو تو پتہ ہی کون نہیں ہے، اندھا بھی ہے اور بہرا بھی ہے، اب اس کو خود نہیں پتا، دوسرا کوئی کیسے چلے گا اس کے پیچھے؟ بھائی تو اللہ فرما رہا ہے تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا ہے؟ ایک رب کو معبود مانو جو تمہارا رب ہے، جو خالص تمہیں ہر چیز دے رہا ہے، اس کے علاوہ کوئی تمہیں کچھ نہیں دے سکتا۔ اور یہ خیالات اور تمہاری جو تھاٹس ہیں، فضول سے فلسفی تھنکنگز ہیں، ان سے کام نہیں چلے گا۔ اگر راہ پانی ہے تو اس کتاب کو دیکھ کے، سوچ کے، سمجھ کے پڑھو، اور یہ تمہیں لاجکس اور پروفز دیتی ہے، بلا وجہ بات نہیں ہو رہی۔ اور نبی سے کہا جا رہا ہے
کہ ان سے کہہ دیں کہ یہ قرآن ایسا ہے کہ یہ اللہ کی وحی کے بغیر آ ہی نہیں سکتا ہے، یعنی آپ نے خود سے نہیں اس کو گھڑا، بلکہ یہ تو پچھلی کتابوں کی بھی تصدیق کر رہا ہے، نہ صرف تصدیق بلکہ ان کے واقعات بیان کر رہا ہے، یعنی پچھلی قوموں کے واقعات اور پچھلی کتابوں کے جو قصے ہیں، جو باتیں ہیں، شرعی چیزیں ہیں، وہ کیسے کوئی بتا سکتا ہے؟ جو بعد میں پیدا ہوا وہ کوئی بتا سکتا ہے سوائے یہی کہ اس کو اللہ کی طرف سے وحی نازل ہو، اور یہ تمام تفصیل دینے والی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ رب عالمین کی طرف سے۔ اور پھر نبی سے کہا گیا کہ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو خود سے بنا لیا، تو آپ ان سے کہیں اچھا پھر تم اس کی مثل کوئی ایک صورت لے آؤ، اگر میں نے اس کو بنا دیا تو تم بھی اس کے جیسی کوئی صورت لے آؤ، اور جس کو تم نے بلانا ہے غیر اللہ کے علاوہ بلا لو اگر تم سچے ہو۔ بلکہ معاملہ تو کچھ اس طرح ہے، یعنی یہ قرآن پر تدبر، اس کو پڑھے بغیر، اس کو سنے بغیر ہی اس کو جھٹلانے پر تلے ہوئے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں یوں سمجھیے کہ اگر یہ قرآن میں غور و فکر کرتے، اس کو سمجھتے، سنتے، تو ان کو پتہ چلتا کہ بھئی یہ کسی غیر اللہ کی بنی ہوئی چیز نہیں ہے۔ تو بات یہ کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے بھی جھٹلایا جس طرح ان سے پہلی قوموں نے کیا، سو ان کا بھی انجام ان کے جیسا ہی ہونا ہے۔ اور بعض تو ہیں جو یہ قرآن پر ایمان لے آئیں گے اور بعض ہیں کہ نہیں لائیں گے، اور آپ کے رب کو خوب پتہ ہے۔ اور پھر بڑی اہم بات نبی سے کہہ دیا گیا، یعنی تمام آیات، نشانیاں اور آرگیو کرنے کے باوجود بھی اگر یہ اس چیز کو نہیں مان رہے تو آپ کہیے ان کو کہ تمہارے لیے تمہارا عمل، میرے لیے میرا عمل، اور میں بری ہوں اس عمل سے جو تم کر رہے ہو اور تم ہمارے عمل سے بری ہو۔ پھر کچھ ایسے لوگوں کا تذکرہ ہے، یعنی ظاہری طور پر وہ قرآن سنتے ہیں لیکن ان کے سننے کا مقصد ہدایت نہیں ہوتی، یعنی وہ ان کی چاہت نہیں ہوتی کہ ان کو گائیڈنس ملے، بلکہ وہ ایسے سن رہے ہوتے ہیں جیسے کوئی بہرا ہوتا ہے اور کم عقل، جسے کوئی عقل نہیں ہے۔ اور اسی طرح کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، ان کا مقصد بھی کیا ہوتا ہے، یعنی وہ دیکھتے تو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، لیکن ان کا مقصد اس چیز سے کوئی فائدہ لینا نہیں ہے۔ جیسے کوئی اندھا ہے، یعنی دل کی بصیرت، ان کے پاس آنکھیں تو ہیں، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا، لیکن ان کے جو ہارٹس ہیں نا، ان کے اوپر مہریں لگی ہوئی ہیں، وہ اندھے ہو چکے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں اللہ ان پر ظلم نہیں کرتا، یعنی یہ اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ نے تو ہر چیز ان کو ہر طرح کی صلاحیت دی اور رسولوں کو بھیجا ان کے اندر۔ دیکھیں نا، ان جیسے یہ انسان ہے نا، کچھ تو ایمان لا رہے ہیں اور کچھ نہیں لا رہے، تو قیامت کے دن یہ اعتراف کریں گے کہ انہوں نے اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کیا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کو وہ ڈرا دیجیے آپ اس دن سے کہ جس دن اللہ ان کو جمع کرے گا اور یہ کہیں گے کہ ہم بس ایک آدھ گھڑی ہی، یعنی تھوڑا سا ہی ٹائم گزار کر آئے ہیں، اور آپس میں ایک دوسرے کو پہچاننے کو کھڑے ہوں گے۔ یعنی یہ بات ہو رہی ہے ڈے آف ججمنٹ کی، کہ مختلف ان کی جو اسٹیٹس ہیں نا وہ ہوں گی۔ کچھ جگہوں پر یہ بات آئی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو پہچانیں گے لوگ، اور بعض موقعوں پر یہ بھی بات آئی ہے کہ ایک دوسرے پر گمراہی کا الزام لگائیں گے، یعنی وہ کہے گا کہ تم نے مجھے گمراہ کیا، میں تمہیں فالو کرتا تھا، تم میرے دوست تھے، یہ بھی ذکر ہے قرآن کریم میں، اور وہ کہے گا کہ میں تو خود ہدایت پر نہیں تھا، میں تمہیں کیا ہدایت دیتا، اب تو عذاب میں ہی ہے، اب مزہ چکھو۔ اور بعض جگہ پر یہ بھی بات آئی ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے رشتہ داریوں کا پتہ ہوگا، اور نہ ہی، یعنی نہ پتہ بھی نہیں ہوگا کہاں پہ کوئی رشتہ دار ہے، اور نہ ہی وہ ایک دوسرے کے بارے میں پوچھیں گے، یعنی بھاگیں گے۔ جیسے ہے نا 30ویں پارے میں، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، بھاگے گا انسان اس دن اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنے بھائی سے، اپنے بیٹے سے، اپنی بیوی سے۔ اور اسی طرح ہم نے یہ بھی پا لیا کہ جو آج پیروں فقیروں کے پیچھے جا رہے ہیں وہ بھی ان سے بیزار ہوں گے اس دن، ان سے دور بھاگ رہے ہوں گے۔ تو ایسا کیوں ہے؟ تفسیر میں بات آتی ہے کہ اپنے پیاروں سے انسان اس دن بھاگ رہا ہوگا، اس کی وجہ یہ ہے، دو چیزیں آ رہی ہیں۔ نمبر ایک، وہ کہتے ہیں کہ جی کوئی نہیں چاہے گا کہ میرا کوئی پیارا مجھ سے نیکی مانگ لے، میری کوئی نیکی مانگ لے، یعنی اس دن تو سارا سودا ہی نیکی پر ہونا نا، کوئی ڈالر کرنسی تو ہونی نہیں ہے کہ جو اللہ کو دے دیا جائے کہ اللہ یہ لے فدیہ اور ہمیں چھوڑ دیجئے، تو ایسا نہیں ہونا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ قرآن میں اللہ نے کہہ دینا کہ جو کافر ہے وہ زمین بھر کر سونا بھی دینا چاہے تو میں اس کو نہیں چھوڑوں گا اور نہ میں ایکسیپٹ کروں گا۔ اور یہ تو جسٹ ایک بات ہے، کس کے پاس اتنا سونا ہو سکتا ہے اس ٹائم پہ۔ تو اسی طرح یعنی کوئی نہیں چاہے گا کہ میرے پیارے مجھ سے میری نیکی مانگ لے، سبحان اللہ۔ اور آج ہمارا حال دیکھیں، حرام کام بھی ہو رہے ہیں پیاروں کی خاطر۔ پھر جی کیا بات آ رہی ہے، دوسری رائے یہ بھی ہے کہ کوئی نہیں چاہے گا کہ میری اس حالت کو کوئی دیکھ لے، تو اس لیے بھی وہ بھاگے گا۔ تو یہ دونوں چیزیں آ رہی ہیں۔ سو بات یہ آ رہی ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ان سے جو وعدہ کیا جا رہا ہے وہ دن آئے گا، اور ان کو عذاب کا مزہ چکھایا جائے گا، جو ان کے افعال ہیں، جو ان کے کام ہیں۔ آیت نمبر 46 اور 7 میں جو بات آ رہی ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہر امت کے لیے اللہ نے ایک رسول بھیجا ہے، جب ان کا وہ رسول آ جاتا ہے تو ان پر انصاف کے ساتھ پھر فیصلہ ہو جاتا ہے۔
یعنی کسی بھی قوم کو اللہ رسولوں سے پہلے ہلاک نہیں کرتا، یعنی ایک بار ڈرانے والا، خوشخبری دینے والا ضرور بھیجتا ہے تاکہ لوگ کوئی ایکسکیوز نہ رکھ سکیں، کوئی بہانہ نہ بنا سکیں، ٹھیک ہے. جب ان کا نبی آ جاتا ہے تو پھر ان کے درمیان فیصلہ ہوتا ہے. اس کے بعد جو ایمان والے ہیں اللہ ان کو بچا لیتا ہے، یہ اللہ کی سنت رہی ہے، اور کافروں کے لیے عذاب. اسی طرح یہ بھی بات آتی ہے جی، قیامت والے دن ہر امت جب اللہ کے سامنے پیش ہوگی تو اس امت میں جو رسول بھیجا گیا ہوگا نا وہ بھی ساتھ ہوگا، فرشتے بھی اور ان کے اعمال نامے بھی، اور اللہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے گا. اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ امت محمدیہ کا فیصلہ سب سے پہلے ہوگا، جیسے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہم اگرچہ سب کے بعد آنے والے ہیں لیکن قیامت کو سب سے آگے ہوں گے اور تمام مخلوقات سے پہلے ہمارا فیصلہ کیا جائے گا. صحیح مسلم اس کو روایت کر رہے ہیں. پھر جی بڑی ہی اہم بات اس پیج پر کہ اللہ فرما رہے کہ نبی ان سے کہہ دیجئے کہ آپ تو اپنی ذات کے لیے کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، یعنی آپ کے بس میں نہیں ہے نفع نقصان کو روکنا. دیکھیں اگر آپ کے بس میں ہوتا تو ایک جنگ میں آپ کے دندان مبارک شہید نہ ہوتے. اسی طرح اگر آپ غیب کا علم رکھنے والے ہوتے تو آپ 1 مہینہ اس تکلیف اور پریشانی میں نہ رہتے. واقعہ عف کی بات کر رہی ہوں، یعنی عائشہ رضی اللہ عنہا پر جب الزام لگا. اسی طرح آپ کو ایک یہودی عورت نے زہر کھلا دیا اور صحابہ کو بھی، اور یہ بھی بات آتی ہے کہ کچھ صحابہ اس زہر کے اثر سے وفات پا گئے. تو اگر آپ کو غائب کا علم ہوتا تو یہ ساری چیزیں آپ کو یعنی نقصان نہ پہنچتا، لیکن ایسا نہیں ہے. پھر اسی طرح اللہ فرما رہے کہ ہر امت کے لیے ایک فکس ٹائم ہے، جب وہ ٹائم آ جاتا ہے تو نہ ہی ایک گھڑی پیچھے ہوگی نہ ہی ایک گھڑی آگے، یعنی ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. جو اللہ نے ٹائم فکس کیا ہے کسی کے عذاب کا، کسی کی ڈیتھ کا، اور اسی طرح قیامت کا، تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں ذرا سی بھی تاخیر بھی نہیں ہوگی اور جلدی بھی نہیں ہوگی. جیسے اللہ نے فرما دیا ہے نا کہ فیصلے ہو چکے ہیں، کلمیں اٹھائی جا چکی ہیں اور سیاہی خشک ہو چکی ہیں. پھر جی کافروں کی ایک اور بات کہ قیامت اور انسانوں کے مٹی ہو جانے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر یقین نہیں رکھتے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ کیا واقعی ایسا ہوگا؟ کئی جگہوں پر قرآن کریم میں آیا اذا كنا ترابا انا لفی خلق جدید، اور کہیں پہ آتا اذا كنا ترابا وعظاما، یعنی ہم مٹی میں خاک ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی تو اس کے باوجود ہم پھر سے کھڑے ہوں گے قیامت کے دن. تو اللہ فرمانے کہ یہ اللہ کے لیے آسان ہے، جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے دوبارہ بھی کر سکتا ہے. اور پھر اسی طرح اگین وہی بات آ گئی، اگر یہ دنیا بھر کا خزانہ دے کے بھی عذاب سے چھوٹنا چاہیں گے تو ایسا نہ ہوگا. اگلا پیج ہے آیت نمبر 54 اور 55 میں کیا بات آ رہی ہے کہ جان لیجئے اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ ہی کے لیے ہے تمام زمین و آسمان اور اس کا وعدہ سچا ہے. لیکن اکثریت کیا ہے وہ علم ہی نہیں رکھتی، اور وہی تو زندہ کرتا ہے اور وہی مارنے والا، اور سب کے سب نے اسی کی طرف پلٹنا ہے. اور پھر بڑی اہم چیز دی کہ اللہ فرما رہے ہیں انسانوں کی طرف. دیکھیں یہاں پر یا ایھا الذین آمنو، یعنی ایمان والوں سے نہیں خالی کہا گیا یا ایھا الناس، یعنی اے لوگو، اے انسانوں، تمہارے طرف ایک نصیحت آئی ہے، یعنی ایڈوائس ہے. جس طرح کوئی ڈاکٹر جو ہے وہ اپنے پیشنٹ کو کچھ چیزوں سے روکتا نہیں ہے کہ یہ تمہارے جسم کے لیے، صحت کے لیے ہیلدی نہیں ہے، یہ نقصان دہ، ہارمفل ہیں، ان چیزوں سے بچو، ہاں یہ چیزیں کھاؤ. تو دیکھو قرآن بھی تو یہی کر رہا ہے نا. تو قرآن تمہیں یعنی تمہارے سول کی پیورٹی کے لیے اور تمہاری ہول لائف، پوری زندگی کو بہترین طریقے سے تم گزار سکو، اس کے سارے رولز بتا رہا ہے نا تمہیں کہ ایک سوسائٹی میں انسانوں کو ایسے رہنا ہے، یہ کرنا ہے، عورت کو یہ کام کرنا ہے، مردوں کو یہ کرنا ہے، حکومت کو یہ کام کرنا ہے. سبحان اللہ. تو یہ ایک ایسا ہے جیسے ایک طبیب ہے اور مریض کے لیے یعنی یہ شفا بن کے چیز آئی ہے. اور اسی طرح مومنین کے لیے تو ہدایت ہے، یعنی وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں تو بس ان کے لیے تو ہدایت ہے اور رحمت ہے. اور آگے ایسی خوبصورت بات آ رہی ہے، یعنی خوشی کا مفہوم بتا دیا اللہ نے کہ بھئی خوشی کس چیز کا نام ہے اور کس چیز پر آپ کو خوشی ہونی چاہیے. یعنی کیا کہا جا رہا ہے؟ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، یعنی اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ لوگوں کو اس انعام پر، اس رحمت پر خوش ہونا چاہیے. یعنی اتنی بڑی نعمت، اتنی زبردست چیز، یعنی کسی چیز کے ملنے پر انسان دل میں خوشی محسوس کرتا نا، تو اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے. هو خیر مما یجمعون، یہ اللہ نے بتا دیا ہے کہ بھئی یہ ہر اس چیز سے بڑھ کر بہتر ہے، خوبصورت ہے تمہارے لیے جو کچھ بھی تم جوڑ رہے ہو. کیا جوڑ رہے ہیں ہم؟ کیا جمع کر رہے ہیں؟ مال و دولت، سونا چاندی، یہی ہے نا. یہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ چیزیں ہمیں کوئی تکلیف نہیں آنے دیں گی، یہ ہمیں بھوکا مرنے نہیں دیں گی. یعنی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کوئی چیز جوڑ رہے ہیں تو کیوں جوڑ رہے ہیں. کوئی بھی ایکسپینسو چیز یا
کسی قسم کی بھی جو ہماری پسندیدہ چیز ہے اس کو ہم جمع کیوں کر رہے ہیں، ہمیں اس نے کیا نفع دینا ہے، تب ہمیں سمجھ آئے گی کہ یہ بھائی قرآن کریم یہ ہر اس چیز سے بڑھ کر ہے، یہی نفع دینے والی ہے، بس جس نے اس کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا۔ کتنی خوبصورت بات آ گئی، جو اس کے ساتھ جڑ گیا وہ عظیم ہو گیا۔ جس مہینے میں یہ کتاب آئی وہ مہینہ عظیم، جس رات میں یہ کتاب آئی وہ رات عظیم رات ہوگی، لیلۃ القدر، سب سے بہترین رات۔ جس نبی پر یہ کتاب آئی وہ نبی سید الانبیاء۔ تو بس اسی طرح عام انسان جو اس سے جڑ گیا، عزت ہی عزت ہے اس کے لیے۔ اس کے بعد کافروں سے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو رزق ہے اللہ کا بھیجا ہوا، جس میں سے کچھ حصہ تم حرام کر لیتے ہو، کچھ حلال کر لیتے ہو، تو نبی ان سے پوچھئے کہ اس کا حکم کس نے دیا تھا؟ یہ ایسے ہی اللہ پہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ پیچھے ہم نے پڑھا نا مشرکین کا کیا کام تھا، کچھ بتوں کے نام پر اپنے جانوروں کو مخصوص کر لیتے کہ اس جانور کا گوشت اس نے نہیں کھانا، عورتوں نے نہیں کھانا، یہ تو بت کے نام پر چھوڑ دیا گیا، اس سے کوئی کام نہیں لینا۔ سورۃ الانعام میں ہم نے ڈیٹیل پڑھ لی ہے نا، تو اللہ فرما رہے ہیں یہ چیزیں کس نے کی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ ان کے بارے میں فرما رہا ہے کہ دنیا میں تو ان کی فوری پکڑ نہیں ہو رہی ان کی ان حرکتوں پر، ہاں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ معاملہ کرے گا۔ یعنی یہاں پر بھی آزمائش ہوتی ہے، لیکن بعض لوگ اپنے کفر پر ہی اڑے ہوئے ہیں۔ اور بات یہ ہے کہ اللہ کا بڑا ہی کرم ہے، فضل ہے انسانوں پر، یعنی کافروں کو بھی اللہ نے بھی ڈھیل دی ہوئی ہے کہ کسی ٹائم بھی پلٹ آئیں شاید وہ، اور اسی طرح ایمان والوں کے بھی گناہوں پر اللہ فوری پکڑ نہیں کرتا۔ تو اکثریت لیکن انسانوں کی کیا ہے، وہ شکر گزار نہیں ہے۔ پھر میسج ہے ساری امت کے لیے کہ کوئی کسی بھی حال میں ہے، کوئی اللہ کا ذکر کر رہا ہے، کسی کام میں مشغول ہے، تو ہر چیز کی اللہ کو خبر ہے، یعنی کرامن کاتبین آپ کی ہر چیز نوٹ ڈاؤن کر رہے ہیں نا۔ اور اللہ نے کہا کہ کوئی چیز ذرہ برابر، ایٹم کے برابر بھی زمین و آسمان سے غائب نہیں ہوتی، نہ ہی کوئی گھٹتی اور بڑھتی ہے، مگر یہ کہ اللہ کو سب معلوم ہے۔ اس میں کیا لیسن ہے ہمارے لیے، یعنی جو نیکی کرنے والے ہیں نا ان کو اپنی نیکیاں کر کر کے اکتا نہیں جانا چاہیے، ٹھیک ہے، نیک اعمال کر کر کے ان کو کسی طرح بھی یہ پریشانی نہیں ہونی چاہیے کہ بھئی پتہ نہیں ہمارے اعمال ایکسیپٹ ہو رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، ہم نے تو استغفار کی، اللہ نے پتہ نہیں معاف کیا ہے کہ نہیں۔ تو نہیں، ایسا نہیں ہے، اللہ نے جو کہا ہے، جو وعدہ ہے، وہ اللہ اپنے وعدے کا ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ نے کہا ہے میں تمہارا جو اجر ہے نا، تمہاری نیکیوں کا ذرہ برابر بھی ضائع نہیں کروں گا۔ تم چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی کر کے لے آؤ گے، کہیں پہاڑ کی کھو میں بھی تم نے چھپ کر کی ہوگی نا، اس کو بھی ان میں لے آؤں گا اور اس کا اجر دوں گا۔ اور اسی طرح جو برائیاں کرنے والا ہے اس کو بھی خبردار ہونا چاہیے کہ اس کی چھوٹی سے چھوٹی برائی بھی اللہ سے اوجھل نہیں ہے، وہ غافل نہیں ہے۔ دیکھیں آج جو ہو رہا ہے، جیسے آپ غزہ میں دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے، تو انسان سوچتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ میں غافل نہیں ہوں جو بھی یہ ظالم کر رہے ہیں۔ ہاں اب ہر کسی کے جیسے آزمائش ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے پھر اسی طرح اس کو کمپنسیشن دینی ہے، اس کا ریوارڈ دینا ہے، اور جو جس کے قدر میں جس طرح پھر لکھا ہوا ہے۔ دیکھیں نا اللہ نے شہید بھی تو لینے، اللہ نے کہا نا میں نے تم میں سے شہید لینے ہیں، اس کی وجہ اللہ نے بتا دی، میں نے تمہارے لیے بھائی بڑے رتبے، بڑے بڑے درجے رکھے ہیں، تو وہ درجوں پہ کوئی ایسے نہیں جائے گا۔ اور یہ زندگی 4 دن کی ہے، خوشی میں بھی گزر جانی ہے اور غم میں بھی کسی کی غم کتنی کی دیر رہے گا، ان دا اینڈ تو وہ ٹلے گا ہی ٹلے گا، رات کتنی بھی لمبی ہو دن آتا ہی آتا ہے۔ اچھا جی اگلے پیج کو دیکھتے ہیں آیت نمبر 62 سے۔ پہلی چیز کیا، بہت بڑی خوشخبری، یعنی جیسے میں نے پیچھے بھی بتا دیا کہ اللہ فرما رہے ہیں جان لو کہ میرے جو دوست ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر کوئی خوف نہ ہوگا، نہ ہی وہ غم زدہ ہوں گے، نہ پریشان ہوں گے۔ اچھا جی یہ اولیاء اللہ کیا ہے، اس کو ذرا دیکھ لیجئے۔ اولیاء ولی کی جمع ہے، جس کے یعنی ولی کے معنی ہیں قریب کے، اور دوست کے لیے بھی آتا ہے ولی، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح وہ سچا مخلص مومن جنہوں نے اللہ کی اطاعت کی خالص اس کو خوش کرنے کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے، اس کے پلیئر کے لیے نیک اعمال کی، یعنی دکھاوے کے لیے، تو پس سچا مومن وہی ولی ہے اللہ کا، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کوئی بڑی تفصیل میں جو بات آ رہی ہے کہ کوئی کرامت ہو، کوئی خاص ایسی میجیکل چیز ہو تو ہی پتہ لگے جی ہاں یہ تو بڑا متقی ہے، یہ بڑا مومن ہے، یا خدا نہ خواستہ ایک لوگوں نے یہ کیا کانسیپٹ بنایا ہوا ہے جس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، گلے میں مالائیں پہنی ہوئی ہیں، اور عجیب سی اس کی حالت ہے، بال بکھرے ہوئے، تو ہم کہیں گے جی یہ بڑا متقی ہے۔ ایسا نہیں ہے، نہیں، بالکل بھی نہیں، یہ کانسیپٹ بالکل غلط ہے۔ ہمیں وہی چیز کو فالو کرنا ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے، اور جو ان کا اسوہ حسنہ تھا، یعنی جو انہوں نے جس طرح لائف گزاری۔ اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم، یعنی ان ولیوں پر۔ تو کیا ہے جی، خوف کا تعلق فیوچر سے ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہونا ہے اب آگے،
اور غم ماضی کے چھٹنے کا۔ اب دیکھیں یہاں پر اللہ کہہ رہے ہیں نہ تو ان کو کوئی غم نہ کوئی خوف، یعنی فیوچر کا بھی غم نہیں، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ ان کو امید ہے کہ آگے کیا ان کو ملنے والا ہے، اور پچھلی جو دنیا کی لذتیں ان کو حاصل ہوئیں وہ تو کچھ بھی نہیں ہے آخرت کے بدلے۔ اور اللہ فرما رہے ہیں یہ بہت بڑی خوشخبری ہے، گڈ نیوز ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں کیا، کچھ دین پڑھانے والے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جی بشرا یعنی گڈ نیوز دنیا میں یہ ہے کہ آپ کو اچھے لوگوں کا ساتھ ملتا ہے، اچھے ساتھی ملتے ہیں اللہ کی طرف بلانے والے، اور وہ آپ سے اچھی باتیں یعنی آپ کو کہتے ہیں، اور کوئی آپ کو دعا دیتا ہے کہ آپ کے لیے جنت ہے، جنت ملے آپ کو۔ تو یہ سب چیزیں یہ دنیا میں خوشخبری ہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دی کہ جو ایمان والے ان کے لیے تو ہے ہی، اور اللہ اپنے کلمات کو تبدیل نہیں کرتا۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ آگے ٹاپک بدلتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کی باتوں سے غم میں نہ آئیں، یعنی تمام غلبہ اللہ ہی کے لیے ہے، وہ اس کو سب پتہ ہے، وہ سن رہا ہے اور جان رہا ہے، یعنی اس کو پتہ ہے ان چیزوں کو اللہ نے کیسے کرنا ہے آگے۔ اور یاد رکھیے کہ جتنا کچھ آسمان میں اور جتنا جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ کا ہے، اور جو اللہ کو چھوڑ کر دوسرے شرکا کی طرف جا رہے ہیں وہ جس چیز کو بھی فالو کر رہے ہیں محض یعنی ان کے خیالات ہیں، بے تکے خیال، امیجنری چیزیں یا پچھلوں سے آئی ہوئی کہانیاں، متس کہہ لیں آپ ان کو۔ پھر اللہ اپنی نعمت کے بارے میں ذکر کر رہا ہے کہ دیکھو تم اور رات اور دن کو اللہ نے تمہارے لیے بنایا، دن کو تم کام کاج کرتے، رات کو تم آرام کرتے، تو اس میں میری نشانیاں ہیں، یعنی تم غور و فکر تو کرو۔ اور پھر کہتے ہیں کہ جی اللہ اولاد رکھتا ہے، تو اللہ تو کسی کا محتاج ہی نہیں ہے۔ اور یہ اتنی بڑی بات ہے، سورہ مریم میں بات آئی ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ ایسی بات منہ سے نکالتے ہیں کہ زمین شک ہو جائے، پھٹ جائے، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ یہ اتنی بڑی بات یہ منہ سے کہتے ہیں کہ اللہ بیٹا رکھتا ہے، لیکن دیکھیں اللہ کا حلم اللہ برداشت کر رہا ہے، اور اللہ منع کر رہا ہے جس بات کا تمہیں علم ہی نہیں ہے، کوئی تمہارے پاس کوئی پروف ہی نہیں ہے، تو ایسی بات کیوں تم اللہ پر لگاتے ہو؟ اور وہ ہرگز کامیاب نہ ہوں گے جو اللہ پر اس طرح جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور پیچھے میں نے اس کی ڈیٹیل بھی دے دی ہے کہ سب سے بڑا ظالم وہی ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ اور کیا بات آ رہی ہے کہ یہ دنیا کا جو عیش ہے نا، یہ تھوڑا سا ہے، متاع قلیل۔ کتنی عمریں ہیں ہماری، کتنا کا عیش ہم کر لیں گے؟ جس کے پاس بڑا ہی پیسہ ہے، چاہے وہ کنگ ہے کسی ملک کا یا پوری دنیا کا بھی، کتنا کہ وہ جی لے گا۔ تو بات یہ ہے کہ پلٹ کر تو جانا اسی کی طرف ہے، اور کفر کے بدلے بڑا سخت عذاب ہے۔ اگلا پیج آیت نمبر 71، یہاں پر نوح علیہ السلام کی بات کی جا رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ اے نبی ان کو نوح کا قصہ پڑھ کے سنائیے کہ انہوں نے اپنی قوم سے جب کہا کہ میری قوم اگر تم کو میرا یہاں پر رہنا اور اللہ کے حکام تمہارے تک پہنچانا، تمہیں نصیحت کرنا، اگر برا لگ رہا ہے تو میرا تو اللہ ہی پر بھروسہ ہے، تم اپنی جو تدبیریں کر سکتے ہو کر لو۔ اور بات یہ ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم میں 950 سال، یہ قرآن کہہ رہا ہے 950 سال، فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، یعنی 950 سال انہوں نے اپنی قوم میں تبلیغ کی، اور پھر آخرکار ان کی قوم کو طوفان نے پکڑا۔ اور ان کے جو سردار تھے نا قوم کے خوشحال لوگ، وہ نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے تھے۔ جب کشتی بنانے کا حکم آیا تو دیکھتے تھے کشتی بنا رہے ہیں نوح علیہ السلام، تو کہتے تھے کہ اے نوح یہاں پر تو کبھی بارشیں نہیں ہوئی، تو تم کشتی بنا رہے ہو، تو ٹھٹے بازیاں کرتے ہیں ان کے ساتھ۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آج تمہارا وقت ہے، تم کر رہے ہو مذاق، جب عذاب کا وقت آ جائے گا تب دیکھیں گے کہ کس کو کیا پکڑ کس کی آتی ہے، اور پھر دیکھنا پھر ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ نوح علیہ السلام کی سٹوری آپ کو سورہ ہود میں ملتی ہے، اور اس کے علاوہ اور انبیاء کی بھی سٹوری ہمیں ملے گی، پڑھیں گے ہم جب۔ پھر کیا تھا، جب اللہ کی پکڑ آئی اللہ نے ہر چیز کو ڈبو دیا، یعنی سب کے سب غرق ہو گئے، اور اسی میں نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی تھا جو کہ کافر تھا، وہ بھی غرق ہوا، اور کشتی جو تھی وہ جودی پہاڑ پر اللہ نے لگا دی، یعنی اللہ نے ایمان والوں کو بچا لیا، نوح علیہ السلام کو بچا لیا۔ اور پھر نوح علیہ السلام کے بعد، یعنی نوح علیہ السلام کو آدم فانی کہا جاتا ہے، یعنی سب کے سب کو غرق کر دیا گیا تھا سوائے آپ کے، یعنی نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے۔ ان 3 بیٹوں سے ہی آگے نسل چلی، اور ان کے نام تھے حام، سام اور یافس۔ اور اسی طرح آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے بعد بھی پھر جب اللہ نے دوسری قوموں کو کھڑا کیا، ان میں بھی ان کے رسول آئے، اور انہوں نے بھی اسی طرح اپنے رسولوں کو جھٹلایا، نہ مانی ان کی بات، اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگائی۔ پھر جی اس کے بعد ذکر آ رہا ہے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا، کہ اللہ نے کس طرح ان کو فرعون کے پاس بھیجا اور اس کے سرداروں کی طرف، وہ نشانیاں لے کر آئے تھے۔ 9 آیات ملتی ہیں ہمیں بات سورۃ الاسراء میں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، کہ 9 روشن نشانیاں لے کر موسیٰ علیہ السلام آئے تھے۔ اس میں کیا کیا تھا، ایک ان کی چھڑی کا اسلحہ بن جانا، اور ان کے ہاتھ کا چمکتا ہوا نکلنا، موسیٰ علیہ السلام کا سمندر کو پھاڑ دینا،
بادلوں کا سایہ، یہ سب آپ کے معجزات میں سے تھا۔ اگلے پیج کی ڈیٹیلز کو دیکھتے ہیں آیت نمبر 79 سے۔ پیج کے پہلے حصے پر جو بات آ رہی ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام، جادوگر اور فرعون کے بارے میں ذکر ہے۔ یعنی بات یہ ہے کہ انسانی خصلت کہ جب انکار کے لیے اس کے پاس کوئی سالڈ پروف نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، تو کیا ہے، اس چیز سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں یہ تو جادو ہے، یہ تو فریب ہے، یہ دھوکہ ہے۔ اور یہی طریقہ رہا ان کافروں کا، جیسے جگہ جگہ آتا ہے نا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کہ انہوں نے کہا جی لساحر مبین، یہ تو ایک کھلا جادوگر ہے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام سے بھی کہنے لگے کہ یہ تو جادوگر ہے۔ اور اس پر فرعون نے اس وقت کے بہترین جو میجیشین تھے، جو کالا جادو کرنے والے تھے، ان کو بلا لیا۔ لیکن کیا ہوا کہ اللہ نے حق ثابت کر دیا، ایون کے جادوگر وہیں پر ایمان لے آئے۔ سورہ طٰہٰ، سورۃ المؤمنون، سورۃ الاعراف، اس میں ہم یہ ڈیٹیل پاتے ہیں۔ اور اللہ فرما رہے ہیں جی موسیٰ علیہ السلام پر بڑے ہی تھوڑے سے، یعنی ان کی قوم میں سے بڑے تھوڑے سے لوگ تھے جو ایمان لائے، اور وہ بھی ان کو خوف تھا فرعون کا۔ اور تفسیر میں یہ بھی بات آ رہی ہے کہ فرعون کی قوم میں سے تھوڑے سے لوگ ایمان لائے، یعنی یہ بھی بات ہے۔ اور اس طرف بات زیادہ دلیل اس کی ثابت ہوتی ہے کیونکہ بنی اسرائیل کے لوگ تو پہلے ہی ایک رسول کے انتظار میں تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کی صورت میں انہیں وہ نجات دینے والے مل گئے، وہ تو ایمان لے آئے، لیکن فرعون کی قوم میں سے تھوڑے لوگ ہی ایمان والے تھے۔ پھر ایک اہم چیز عبادت کے حوالے سے، یعنی اس وقت ایسا وقت تھا کہ فرعون کے کارندے ایمان والوں پر ظلم ڈھا رہے تھے، ظلم و ستم کر رہے تھے، قتل کر رہے تھے انہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم اپنے گھروں ہی کو مسجدیں بنا لو اور اپنا رخ جو ہے نا بیت المقدس کی طرف کر لو، یہ ان کو اجازت دی گئی اس ٹائم پر۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا کا ذکر ہم یہاں پر پاتے ہیں، یعنی انہوں نے جب یہ دیکھا کہ فرعون اور اس کے کارندوں پر کسی واعظ و نصیحت کا اثر ہی نہیں ہو رہا، یعنی وہ تو ایمان کی طرف آ ہی نہیں رہے، تو اللہ سے عرض کی کہ اے یا رب، تو نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو یہ جو دنیا کا ساز و سامان دے رکھا ہے، مالی طور پر تو یہ بے خوشحال ہیں، اور لوگوں کو بھی یہ گمراہ کر رہے ہیں تیری راہ سے، تو ایک تو ان کے مالوں کو، ان کی یہ جو خوشحالی ہے اس کو تو ختم کرے، ان کا نیست و نابود کر انہیں، اور ان کے دلوں کو سخت کر دے تاکہ یہ ایمان نہ لائیں اور بس عذاب کا ہی مزہ چکھیں۔ بات یہ ہے کہ جب کوئی بھی نبی یعنی اس وقت تک یہ بات نہیں کہتا جب تک کہ یہ اس پر واضح ہو جائے کہ اس کی قوم اب ایمان لانے کی اس میں کوئی امید اب باقی نہیں رہی، آخری چارہ کار اس کا یعنی یہی رہ جاتا، پھر ہی بے اختیار پیغمبر کی زبان پر یہ بات آتی ہے۔ اسی طرح نوح علیہ السلام نے بھی 950 سال تک پریچ کیا تھا، لیکن قوم ایمان کی طرف نہیں آ رہی تھی، تو اللہ کی طرف سے یہ بات بھی آ گئی کہ اللہ نے کہا اب آپ اس قوم کو چھوڑ دیجیے، انہوں نے ایمان نہیں لانا۔ پھر انہوں نے یہ کہا، یعنی الفاظ آتے ہیں قرآن کریم میں، ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ اے رب تو اب بس ان میں سے، ان کافروں میں سے کسی ایک کو بھی نہ چھوڑنا، اگر تو کسی ایک کو بھی چھوڑے گا تو ان کی جو آگے پیدا ہونے والی نسل ہے نا وہ بھی کافر اور فاجر ہی ہوگی۔ اچھا جی، اگلے پیج کو دیکھ لیتے ہیں، آیت نمبر 89 سے۔ یہاں پر تھوڑی سی ڈیٹیل ہمیں مل رہی ہے، بنی اسرائیل کو جب اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام دریا پاک کروا کر لے جانے لگے دوسری طرف، فرعون کو معلوم ہوا تو اس کی فوج اور فرعون یعنی دونوں ظلم اور زیادتی کے ارادے کے ساتھ ان کے پیچھے جانے لگے۔ اب ہوا کیا کہ پہلے تو سمندر کھلا ہوا تھا، 2 پارٹ ہو چکا تھا، اب بنی اسرائیل کو تو اللہ نے پار گزروا دیا، وہ تو گزر گئے۔ اب جیسے ہی ان کو پیچھے یعنی فالو کر رہے تھے، یہ درمیان میں آئے، بالکل وسط میں آئے، تو کہا جاتا ہے کہ اللہ نے دونوں پارٹ جو تھے سمندر کے جوڑ دیے اور ان کو غرق کیا۔ اور ہوا کیا کہ جیسے ہی فرعون نے اپنی موت کو دیکھا تو کہنے لگا کہ میں ایمان لاتا ہوں اس رب پر جس پر بنی اسرائیل کی قوم لائی ہے، اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یعنی میں مانتا ہوں اور میں مسلمان ہوں۔ اور جواب آیا یعنی اللہ کی طرف سے، اب ایمان لاتا ہے، یعنی پہلے تو سرکشی میں رہا اور فساد کرنے والوں میں سے رہا۔ اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ جبریل نے نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ جس وقت فرعون غرق ہوتے ہوئے ایمان کا اظہار کر رہا تھا، یہاں پر قرآن میں درج ہے نا، ایمان کا اظہار کر دیا اس نے، تو انہوں نے فرمایا کہ جب وہ ایمان کا اظہار کر رہا تھا، میں نے سمندر سے کیچڑ لے کر اس کے منہ میں ڈالتا رہا تاکہ وہ لا الہ الا اللہ نہ کہہ سکے، کیونکہ مجھے ڈر تھا اس کلمے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے کہیں اپنے اس پر رحمت نہ کر دے۔ ترمذی اس کو روایت کرتے ہیں، یعنی وہ اتنا گنہگار تھا، اتنا ظالم تھا، تو جبریل علیہ السلام نہیں چاہتے تھے کہ اس کو بخشا جائے۔ بہرحال اس سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ نزا کے وقت کا یعنی مرتے وقت کی توبہ اللہ کو قبول نہیں ہے، جیسے سورۃ النساء آیت نمبر 18 میں بھی اللہ نے یہ بات کہہ دی، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، یعنی اللہ کہہ رہے ہیں ہرگز نہیں ان کی توبہ میں نے قبول کرنی، ساری عمر برائیوں میں لگے رہے، یہاں تک کہ موت کا وقت آ گیا تو پھر کہے جی اچھا اب میں توبہ کر رہا ہوں۔
یعنی بالکل موت کے وقت کی نزع کا جو وقت ہے، موت کا اچھو لگ گیا. بات کلیئر ہوگی نا. اور اس سے پہلے انسان بیماری میں، اللہ تکلیف میں ڈالتا ہے، بیماری میں رہتا ہے، تو وہ اس ٹائم پہ لازمی انسان کو توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے. اور اس پر بیماری کی حالت میں پڑھنے والا ایک کلمہ ہے کہ جو ان کلمات کو پڑھ لے گا اس پر اللہ عذاب ہٹا دے گا. تو اس کلمے کی پکچر میں آپ یہاں پر ڈال دوں گی، آپ اس کو ریڈ کر لیجئے گا. پھر کیا ہے جی، فرعون جب غرق ہو گیا تو اس کی موت کا بہت سے لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا، لیکن اللہ نے سمندر کو حکم دیا، اس نے اس کی لاش کو، فرعون کی لاش کو باہر خشکی پر پھینک دیا. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی فرما دیا ہے نا کہ آج تیری لاش کو، یعنی میں نے بچاؤں گا تیرے بدن کو، تاکہ لیسن، نشان عبرت ہو جو تیرے بعد میں آنے والے لوگ ہیں کہ دیکھو ان کے ساتھ یہ حشر ہے. کیا وہ کہتا تھا؟ انا ربکم الاعلی، یعنی وہ سرکشی اس نے اٹھا رکھی تھی، وہ ظلم اس نے برپا کیا تھا، لیکن آخر کار انجام ایسا کہ اللہ نے باقی آنے والوں کے لیے بھی اس کو نشان عبرت بنا دیا. پھر جی بنی اسرائیل کی بات پاتے ہیں، یعنی کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان پر نعمتیں کی، پاکیزہ چیزیں کھانے کو دیں، اور اس کے بعد یعنی اتنی نعمتوں کے باوجود فرعون سے بچایا، پاکیزہ چیزیں دیں، دنیا میں ان کو بہترین ان کو امت بنایا. لیکن انہوں نے بھی دین میں ایک وقت آ کے اختلاف کیا، جو حالانکہ علم ان کے پاس تھا. اور اللہ فرماتے ہیں ان اختلافات کا فیصلہ اللہ قیامت کے دن ہی کرے گا. اور یہی چیز امت مسلمہ کے لیے آج جو ہم لوگ بھی کر رہے ہیں، ہر چیز پر دو رائے ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، اس کا فیصلہ اللہ ہی کے پاس ہوگا. اور کہا جا رہا ہے کہ رسول سے کہ آپ اس چیز میں شک نہ کیجیے، یعنی یہ جو قرآن کریم آپ کے پاس بھیجا گیا ہے تو یہ تو پچھلی کتابوں کے بارے میں بھی بتا رہا ہے، تو یہی تو اس کی سچائی کی ایک بہت بڑی دلیل ہے. اور وہی چیز کہ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ تو اس میں ڈاؤٹ میں نہ رہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ، یعنی اس میں شک شبہ نہ کرو. اور اللہ کو خوب معلوم ہے کہ کس پر ایسی بات ثابت ہوگی، یعنی کہ جس نے کفر ہی پر مرنا ہے، اللہ کو خوب پتہ ہے. اور دردناک عذاب کو وہ بھی دیکھ لیں گے. اگلے پیج کو دیکھتے ہیں جی، آیت نمبر 98 سے. یہاں پر یونس علیہ السلام کی بستی کے بارے میں ہمیں ذکر ملتا ہے. یعنی اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یونس علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ان کی تبلیغ سے، ان کی پریچ کرنے سے ان کی قوم پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا اور وہ مان ہی نہیں رہی، تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ فلاں فلاں دن تم پر عذاب آئے گا، اور خود وہاں سے نکل گئے. جب عذاب کے بادل امڑ کر آئے تو بچوں، عورتوں، حتیٰ کہ جانوروں سمیت ایک میدان میں سب کے سب وہ لوگ جمع ہو گئے اور اللہ کی بارگاہ میں یعنی عاجزی اور پھر انکساری، پھر بڑے ہمبل ہو گئے اور پھر استغفار شروع کر دی. تو اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور ان پر سے عذاب ٹال دیا. جبکہ یونس علیہ السلام مسافروں سے اپنی قوم کا حال پوچھتے رہتے، آنے جانے والوں سے، اور جب انہیں پتہ چلا کہ اللہ نے ان کی قوم سے عذاب ٹال دیا ہے، لیکن آپ اپنی قوم کی تکذیب، یعنی ان کے پہلے جو انہوں نے جھٹا دیا تھا نا، اس وجہ سے انہوں نے اپنی قوم میں جانا پسند نہیں کیا، بلکہ ان سے ناراض ہو کر کسی دوسری طرف چل پڑے، جس پر پھر کشتی کا واقعہ آیا. یعنی یونس علیہ السلام جس کشتی میں سوار تھے، سمندر میں وہاں پر طوفان آیا، تو جو کشتی چلانے والا تھا اس نے کہا کہ یہاں پر کوئی، یہ روایات میں بات ہے کہ یہاں پر کوئی ایسا ہے جو ایسا غلام ہے جو اپنے مالک کو بتائے بغیر آ گیا. تو یہ روایات میں بات آتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ یا تو وہ خود ہی چھلانگ لگائے کیونکہ کشتی ڈوب رہی ہے. اب کیا تھا، یہ سنتے ہی عیسیٰ علیہ السلام نے جو روایات میں بات آتی ہے کہ چھلانگ لگا دی یا ان کو پھینک دیا، اور پھر ایک بڑی مچھلی جو کہ ویل فش کا کہا جاتا ہے، ہوت جو تھی، اس نے نگل لیا، اور ان ہوت سے کہہ دیا گیا تھا، یعنی مچھلی سے کہہ دیا گیا تھا کہ یہ تیرا کھانا نہیں ہے، یہ مہمان ہے چند دن کے. لیکن اس کے باوجود آپ جتنا وقت مچھلی کے پیٹ میں رہے اور جب باہر آئے انتہائی شدید بیمار تھے. اور یونس علیہ السلام کی جو دعا ہے، وہ دعا آیت کریمہ بھی اسے کہتے ہیں، وہ بڑی ہی اوتھینٹک اور مطلب پریشانی غم میں پڑھنے والی دعا ہے، اس کو بھی کثرت سے پڑھنا چاہیے. تو یونس علیہ السلام کی بستی پر سے عذاب ہٹا، اور نہ صرف عذاب ہٹا بلکہ اللہ نے ان کو دنیا اور آخرت کی نعمتیں بھی دیں. پھر ایک بڑی حکمت والی بات کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے کے سارے جو زمین پر لوگ ہیں نا، سب کے سب ایمان لے آتے، یعنی کوئی بھی نہ رہتا کافر. لیکن یہ اللہ کی حکمت، اس کی وزڈم ہے، مصلحت ہے، جس کی وجہ سے وہ کر رہا ہے. دیکھیں آج مسلمان بھی تو ہیں نا، وہ بھی تو ان سین پر بلیو کر رہے ہیں، وہ بھی تو انسان ہے. کوئی فرق ہے کہ وہ فرشتے ہیں؟ ایسا تھوڑی ہے. وہ بھی تو ان سین پر بلیو کر رہے ہیں. تو پھر ایک گروپ جب کر رہا ہے تو دوسرا کیوں نہیں اس چیز کی طرف سوچ رہا کہ ہاں بھئی اس کو سوچو تو صحیح، دیکھو تو صحیح، آخر اس کتاب کو پڑھ کے سمجھ کے دیکھ ہی لو. تو بات یہ ہے کہ اللہ زبردستی نہیں کرتا ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے، اللہ نے یہ کہہ دیا ہے. یعنی اللہ نے ان دو قوموں کو، جن اور انسان، ان کو ڈیل دی ہے اور ان کو اجازت دی ہے کہ جو کرنا کر لو. دو راستے تمہیں دکھا دیے، یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے.
اب تم نے اس کو، تمہارے اوپر کوئی جبر نہیں ہے. یاد رکھیے. اور باقی تمام کی تمام کائنات جو یونیورس ہے اس پر اللہ کا فل کنٹرول ہے. وہ اللہ کے تابع ہے. اس کو اللہ نے چوائس نہیں دی. کسی چیز کو اللہ نے چوائس نہیں دی کہ تم کفر کا رستہ اختیار کر لو. اب جیسے اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز کائنات کی سجدہ کر رہی ہے طوعاً او کرہن، یعنی اس کو سجدہ کر رہی ہے چاہے خوشی سے ہو چاہے کراہت سے ہو. صحیح. تو یہ جو باقی کائنات ہے اس کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. اسی طرح فرشتوں کے پاس بھی انہوں نے اللہ کا حکم ماننا ہی ماننا ہے. صرف یہ 2 قومیں ایسی ہیں جن کو اللہ نے فری ول دی ہے. اور بات یہ ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کسی کا ایمان لانا بھی ممکن نہیں، یعنی اللہ کی اذن سے ہی ہوگا. کسی کا مرنا جینا، یعنی کسی کا زندہ ہونا مر جانا، یہ بھی اللہ کی اذن سے ہے. اللہ کہتے ہیں کسی نفس کے بس میں نہیں کہ وہ اپنے آپ وہ چاہے تو میں مر جاؤں، نہیں. جب اللہ نے جو اس کا وقت لکھا وہ تبھی آئے گا. اور اسی طرح کوئی کسی کو زندگی نہیں دے سکتا جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو. تو اسی طرح ایمان لانا بھی یہی چیز ہے. اور اصل میں جو لوگ عقل سے کام ہی نہیں لیتے، گندگی تو انہیں کے دل میں ہے نا، تو اس کو معلوم ہے کہ جس نے اسی گندگی میں ہی رہنا ہے. پھر تمام انسانوں سے کہا گیا کہ دیکھو زمین و آسمان پوری کائنات میں غور و فکر کر لو. جو لوگ ایمان نہیں لا رہے نشانیاں کیوں نہیں دیکھتے؟ ان کو پتہ چلتا ہے، یعنی ایسا نہیں کہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہوگا، سب پتہ چل جاتا ہے، لیکن ان کے اپنے مفاد، ان کی خواہشات ان کو ایمان کی طرف آنے سے روکتی ہیں. سو وہ لوگ وہ صرف اسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ جو پہلوں پر سے ہو گیا. یعنی کیا پہلوں پر سے گزرا؟ اگر تو نہیں تو عذاب ہی آیا. تو بات یہ ہے کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ تم انتظار کرو اسی وقت کا. پھر اگر تم نے سیدھا نہیں ہونا تو ہم بھی تمہارے ساتھ بیٹھے انتظار کر رہے ہیں، پھر ہم بھی دیکھتے ہیں کس کے ساتھ کیا ہوگا. اور یقیناً اللہ اپنے نبیوں کو اور ایمان والوں کو بچاتا ہے، اور اللہ کا یہ ذمہ ہے. جیسے کہ یہاں پر فرما دیا اللہ نے ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا کذالک حقا علینا، یعنی یہ اللہ کا حق ہے. اگر آپ سچے مومن ہیں، آپ کی موت اسی پر ہوئی ہے انشاءاللہ، تو اللہ تعالیٰ، اللہ کا وعدہ سچا ہے. اللہ سے بڑھ کر وعدے کا کون سچا؟ تو یقیناً اللہ مومنوں کو نجات دے گا. اور پھر کہا جا رہا ہے کہ اے انسانوں، اگر تم کسی شک میں ہو، یہ جو دین لے کے آئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایسا ہے کہ ٹھیک ہے ہم تو ان چیزوں کی عبادت نہیں کریں گے جن کی تم کر رہے ہو اللہ کو چھوڑ کر، تو ہم تو اسی کی عبادت کرتے ہیں جو تمہاری جانیں لیتا ہے. اور مجھے تو یہی حکم ہوا ہے کہ میں اول مؤمن ہوں. اور اللہ فرما رہے ہیں یعنی تمام ایمان والوں کے لیے اب یہ بات ہے کہ اپنے رخ جو ہیں ایک قبلہ کی طرف کر لو. اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی ہر چیز کو، ہر دین کو چھوڑ کر صرف دین اسلام کی طرف آ جاؤ اور ایک اللہ کی عبادت کرو. اور اس میں شرک، دیکھیں دعاؤں میں شرک نہیں کرنا، صفات میں شرک نہیں کرنا، شرک کی ملاوٹ نہیں کرنی. یہ مسلمانوں کے لیے بھی میسج ہے. اور اگین کہہ دیا کہ ایسی چیز کو مت پکارو جو تمہیں ذرا سا بھی نفع نہیں دے سکتی، ایسی چیز کی عبادت نہ کرو، نہیں تو تم ظلم کرنے والے. یعنی شرک کیا ہے؟ سب سے بڑا ظلم ہے. زبردست میسج ایک ہمارے لیے، یعنی اس پر ایسے دل ٹھکتا ہے اس بات پر کہ جیسے اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو اگر اللہ تمہیں کسی مشکل میں پکڑے گا تو کوئی اس کو دور نہیں کر سکتا سوائے کہ وہی دور کرے گا. ساری دنیا مل کر زور لگا لے، تمہارے کتنے چاہنے والے ہوں، کتنے تمہارے مددگار ہوں، سفارش کرنے والے ہوں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اللہ کاش ہمارا ایمان بس ایسا ہی ہو جائے. تو اگر تکلیف تمہیں آنی ہے کوئی نہیں روک سکتا ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. بہت ہی پیاری لگتی ہے مجھے یہ آیات. اور اگر تمہارے لیے وہ خیر کا ارادہ کر رہا ہے تو وہ تمہیں پہنچ کے رہے گا انشاءاللہ. یعنی مت گھبراؤ. یہ دیکھو ایمان والوں کے لیے کتنی بڑی بات آ گئی. تو وہ دینا سب کچھ اسی نے، اسی ذات نے، خالص اسی ذات سے مانگنا ہے، کسی سے نہیں مانگنا. حتیٰ کہ کسی اسکالر کا کہنا ہے کہ 3 بار آپ کسی سے مدد مانگ لینا، کوئی بھی کسی بھی چیز میں، کسی سے اگر پیسوں کی ضرورت ہے، کسی اور طرح کے کام کی ضرورت ہے، کوئی نوکری کی، 3 بار کسی سے کہہ دینا تو وہ کہتے ہیں کہ 4تھی مرتبہ مت مانگو، مت کرو. وہ گویا کہ آپ شرک کر رہے ہو. سبحان اللہ. یہ ایمان کا لیول ہے نا، حدیث نہیں میں بتا رہی، سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ چیزوں کو ذرا کلیئر سمجھا کریں. اور آخر میں قرآن کی عظمت اگین تمام انسانوں کے لیے کہ یا ایھا الناس، بے شک یہ تمہارے پاس حق آ گیا، رحمت ہے. یہ بھائی پیچھے اس میں پڑھ لیا تھا ہم نے، یعنی یہ وہ چیز ہے جس پر اسی پر تو خوشی بس کرنی چاہیے. مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے ہمیں اسی پر ہی خوشی کرنی چاہیے. جس کو قرآن آ گیا، اس کی سمجھ آ گئی، جو قرآن کی طرف چل پڑا، بس یہی اسی پر خوشی کرنی چاہیے. تو بہرحال کہ تمام انسانوں کے پاس یہ سچائی آئی ہے. حق کیا ہے؟ سچائی آ گئی ہے، یہ ٹروتھ ہے. تو جس نے تو اس کی طرف اس کا راستہ پا لیا، پس وہ ہدایت کی طرف آ گیا، وہ سیدھے راستے پر آ گیا. اور وہ اس کے نفس کے لیے، کسی دوسرے کو اس نے جو نفع کرنا ہے یا نہ، وہ بات کی بات ہے، وہ بچ گیا.
اور جو گمراہ ہوا بس اس کی گمراہی بھی اس پر ہے، اور نبی ان سے کہہ دیجیے کہ آپ ان پر وکیل نہیں ہیں، یعنی آپ کا کام ہے، آپ نے سارا میسج دے دیا نا، یعنی رسول نے بتا دیا، اب رسول پر کوئی پکڑ نہیں ہے کہ آپ نے میسج پورا نہیں دیا، انہوں نے سارا میسج دے دیا لوگوں کو کہ دیکھو یہ سچائی ہے، یہ راستہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، اور نبی سے کہا گیا لیکن میسج تمام امت کے لیے کہ آپ اس چیز کو فالو کیجئے جو آپ کے پاس وحی کے ذریعے آ رہی ہے، اور صبر کریں یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے۔ یعنی بات یہ ہے کہ اس کام سے بچیے جس سے روکا جا رہا ہے، اور جس چیز کو کرنے کو کہا جا رہا ہے، اللہ کی اوبیڈینس میں تکلیفیں آئیں، پریشانیاں آئیں، مخالفین جو آپ کی اپوزیشن میں ہیں ان کی طرف سے بڑی تکلیفیں آئیں گی دعوت و تبلیغ بریچ کے راستے میں، لیکن ان پر صبر کیجئے، اور دیکھیں اچھے کام کرنے میں بھی صبر ہے، نماز پڑھنا اس میں بھی صبر ہے، کسی قسم کا بھی آج آپ جو صحیح کام جو اللہ کے مطابق کرنا ہے اس میں تکلیفیں ہیں، جو برا کام کرنا ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں، اس میں بہت آسانی ہے۔ تو یہ ان سب پر اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صبر سے ان چیزوں پر لگے رہیے جب تک کہ فیصلہ نہ ہو جائے، یعنی قیامت کا وقت نہ آ جائے، اور اسی روز اللہ نے تمام فیصلے کرنے ہیں۔ تو جی یہ سورہ یونس کمپلیٹ ہوئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔